بسم اللہ الرحمن الرحیم. شطرنج والیوم 2 ایپیسوڈ 1. تمہارے ذہن میں کچھ اور ہے؟ منصور نے بہروز سے پوچھا. 100% ہے، بشرط یہ کہ تم مجھے پسند کرو. ہاں بہروز بتاؤ کیا؟ میں نے ہمتاً گوش ہو کر پوچھا. میں تمہاری تلاش میں اور اس کے لیے میں نے ان لوگوں سے باقاعدہ معاوضہ وصول کیا. ہمیں کچھ لمبی چال چلنی ہوگی. مثلاً میں یوں کرتا ہوں کہ ایک حاصل کرتا ہوں، ایک کارتوس اسے ڈہلان کے آخری سروں پر جدھر گہرائی شروع ہوتی ہے نصب کر دیتا ہوں. ہیما نصب کرنے والوں کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوگا جس کا جہاں چاہے قیام کر سکتا ہے. میں کسی نئی پارٹی کا نام لے کر یہ کام انجام دے دوں گا، کیونکہ یہ تو سب کے علم میں ہے کہ میں کمیشن ایجنٹ ہوں. اس ہیماگام میں روشنی کر دی جائے گی اور سارے انتظامات کر دیے جائیں گے. پھر میں انیل گواسکر کو اطلاع دوں گا کہ میں نے سب کا پتہ چلا لیا اور تم لوگ پہاڑیوں کی اس جانب اس خیمے میں مقیم ہو. میں ان لوگوں کو وہاں تک لے جاؤں گا جہاں تمہاری کشتی موجود ہے. اس طرح وہ اپنی کشتی کو بھی پہچان لیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ صورتحال کیا ہے. اس کے بعد تمہاری کارروائی شروع ہوگی. وہ لوگ کسی بھی لمحے حملہ آور ہوں گے. میں کوشش کروں گا کہ تمہیں اس وقت سے آگاہ کر سکوں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ وہاں پہلے سے ہی اپنی مورچے سنبھال لینا، اور جب وہ ہیماگاہ کے قریب پہنچے تو انہیں گولیوں کے نشانے پر رکھ لینا. فی الوقت تو میں نے 4 کو نہتہ کر دیا ہے. میں اور بھی کوشش کروں گا کچھ اور اسلحہ حاصل کر سکوں، لیکن بظاہر ہمارے پاس یہ اسلحہ بھی کافی ہے. نہیں، اب ہمیں مزید اسلحے کی ضرورت نہیں ہے بہروز. میں نے کہا. ٹھیک، میری تجویز کیسی ہے؟ بہت ہی شاندار. تمہاری ذہنی صلاحیتیں تو اب میرے علم میں آئی ہیں. تم مجھے بےحد ذہین نظر آتے ہو. اب اس کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے؟ بہروز نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا. پھر چند لمحات کے بعد اس نے کہا. میری بات کو محسوس مت کرنا منصور. تم ایک شریف النفس انسان ہو، خود بھی چوٹ کھائے ہوئے ہو، اس لیے چوٹ کی دکھن کا اندازہ ہے تمہیں. میرا تم سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے اب اس دنیا میں رہنے کے لیے خود کو چاقو چوبند رکھنا ہوگا. بس اب میں چلتا ہوں. بہت ہوشیاری سے کام کرنا پڑ رہا ہے. یہ $2000 میں ہیما وغیرہ حاصل کرنے کے لیے خرچ کروں گا. اجازت ہے؟ اس نے کہا اور میں ہنس پڑا. تھوڑی دیر کے بعد بہروز چلا گیا. وہ اسی راستے سے گیا تھا جس سے داخل ہوا. اس کے جانے کے بعد میں خیالات میں کھو گیا. صورتحال سنگین تھی اور طبیعت میں ایک بار پھر جوش پیدا ہو گیا. اب بہروز کی اطلاع کے بعد ہی سب کچھ کیا جا سکتا تھا. یہ دن ہم نے خیمے میں ہی گزارا. شام کو 6 بجے کے قریب بہروز واپس آیا. اس کی آنکھوں میں فتح مندی کے آثار تھے. وہ کافی مطمئن نظر آ رہا تھا. میں نے پرجوش انداز میں اس کا استقبال کیا. سناؤ دوست، اس وقت تم مرد میدان ہو. میدان مار لیا ہے میں نے. میں ان لوگوں کو آج اس جگہ لے گیا تھا جہاں تمہاری بوسیدہ کشتی موجود ہے. ویری گڈ. پھر کیا ہوا؟ وہ لوگ بیحد پرجوش ہیں. اس دریافت پر مجھے $500 انعام ملے اور درخواست کی گئی ہے کہ اب میں اسی طرح ان کی ہیماگاہ کا بھی پتہ لگا لوں. انہیں وہاں سے واپس لانے کے بعد میں نے ہیمے بھجوا دی اور جگہ منتخب کر کے انہیں بتا دی ہے. ہیمے لگ رہے ہوں گے. ہمارے لیے کیا حکم ہے چیف؟ میں نے مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں پوچھا اور بہروز کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی. ایک لمحے کے لیے میں اس کے انداز کو دیکھتا رہ گیا. کمبخت بےحد حسین تھا اور بعض اوقات تو اس چھوٹی سی عمر میں اس کی یہ کارکردگی دیکھ کر تعجب ہوتا تھا. دوسرے لمحے وہ سنبھل گیا اور مسکرا کر بولا. بس اب یہ ہیما چھوڑ دو اور میرے ساتھ چل کر مورچے سنبھال لو. تھوڑی سی تاریکی اور پھیل جائے تو ہم یہاں سے چل نکلیں گے. رات کی تاریکی میں سب ہتھیاروں سے لیس ہو کر چل پڑے اور اچھا خاصا سفر طے کرنا شروع کر دیا. اس جگہ پہنچ گئے ہم جہاں ہمارے لیے کئی چھولداریاں لگائی گئی تھی. جگہ بھی غضب منتخب کی گئی تھی. یہاں چٹانیں بکھری پڑی تھیں. ان چٹانوں کی آڑ میں رہ کر چھولداریوں کے اطراف میں نگاہ رکھی جا سکتی تھی. میں نے یہ جگہ بہت پسند کی. اور کوئی الجھن ماسٹر؟ میرے خیال میں سب کچھ اطمینان بخش ہے. اب میں ہانکا کرنے جا رہا ہوں. یہ رات تمہیں جا کر گزارنا ہوگی. اپنے مورچے درست کر لو تاکہ شکار بچ کر نہ جانے پائے. ہاں، اس بات کا امکان بھی ہے کہ وہ لوگ پہلے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں اور آج رات حملہ آور نہ ہوں. حالانکہ جس قدر جلدی ہے اس کے تحت یہ ممکن نہیں، لیکن پھر بھی آج رات، کل دن میں، یا شاید رات میں کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے. جاؤں میں؟ خدا حافظ بہروز کی جانے کے بعد میں دیر تک ان حالات کے بارے میں غور کرتا رہا. بہروز کی کوشش سے میں پوری طرح مطمئن تھا اور اب انسانی زندگی کی میری نگاہ میں کوئی وقت نہیں تھی. انیل گواسکر اور بن سالک کون تھے؟ مجھے اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اس دنیا کا دستور یہی ہے. مظالم کرنے والوں کے ساتھی بن کر خود بھی انسانیت کو بھول جانے والے جبار کے غلام تھے. جو کچھ ہو رہا تھا اسی کی ایما پر ہو رہا تھا، لیکن بہرحال وہ میرے دشمن تھے. اب وہ کسی کے لیے کام کر رہے ہوں یہ تو بعد کی بات ہے. میرے کہنے سے وہ سیٹھ جبار کی غلامی تو ترک نہیں کر سکتے تھے. میری اس سوچ اور اس مسلسل خاموشی کو گلاب کی آواز نے توڑ دیا. وہ کھسکتا ہوا میرے قریب آ گیا. منصور بھائی، کیا سوچ رہے ہو؟ میری اس سوچ کوئی خاص بات نہیں گلاب. تمہیں حالات کا اندازہ تو ہو گیا ہے. 100% میں اس وقت تک ایک ہی بات جانتا ہوں. گلاب نے فلسفیانہ انداز میں کہا. وہ کیا؟ یہ جزیرہ دنیا کے قانون سے الگ ہے جہاں کوئی کسی کی مدد کو نہیں آتا. انسان کو خود ہی اپنی مدد کرنی ہوتی ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے دشمن ہماری شہرک کے قریب ہیں. وہ ہماری تلاش میں شکاری کتوں کی طرح لگے ہوئے ہیں. اگر وہ ہماری بو پا گئے تو وہ ہمیں بھون کر رکھ دیں گے. ان سے بچنے کے لیے ہمیں ہمارے دشمن ختم کرنے پڑیں گے.
اور ہمیں انہیں ختم کر دینا ہی چاہیے۔ میں تمہارے اس فلسفے سے متفق ہوں گلاب، اور اسی مقصد کے تحت ہم یہاں اکٹھے ہیں، مگر مجھے پورا پروگرام نہیں معلوم منصور بھائی۔ اور گلاب، بہروز کی چال کے بارے میں تو میں نے تمہیں بتا ہی دیا ہے۔ ہاں وہ معلوم ہے، اس میں اتنا اضافہ اور کر لو کہ بہروز اب شیر کو ہانکھا کرنے گیا ہے۔ تمہیں علم ہے نا، جنگل میں شکاری ایک جگہ گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور شیر کو ہانک کر اس جگہ لایا جاتا ہے۔ بہروز اس وقت وہی کام کرنے گیا ہے۔ تم لوگوں کو اب دشمن کے انتظار میں بیٹھنا پڑے گا۔ ممکن ہے پوری رات یہاں نہ آئیں، وہ کل دن میں آئیں یا پھر دوسری رات کو ہمیں اسی جگہ انتظار کرنا ہوگا۔ گویا وہی پروگرام رہا جو میں نے بتایا تھا، گلاب نے خوش ہو کر کہا۔ 100% وہی۔ اب ہمارا کیا کام ہے منصور بھائی؟ آؤ میں موٹر بندی کر دوں، لیکن ہر ایک آدمی کو سنبھالنا تمہارا کام ہے۔ اگر کوئی غافل ہو گیا تو یوں سمجھو کہ اس کی تقدیر سو گئی اور زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اوکے پھر جلدی کریں منصور بھائی، گلاب نے کہا۔ اس کے انداز میں جوش پیدا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بہت زیادہ جلدی اس لیے نہیں تھی کہ ابھی تو بہروز کو لوگوں کے پاس پہنچنا تھا، پھر انہیں ہمارے بارے میں اطلاع دے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے آنے کا فیصلہ کر لیا تو وہ چلیں گے، اس لیے ابھی وقت تھا۔ بہرحال میں نے اپنا کام کر لینا تھا، خیال کیا اور چھولداریوں کے ارد گرد مناسب جگہ منتخب کر کے مسلح افراد کو تعینات کر دیا۔ میں نے انہیں پوری ہدایات بھی دے دی تھی۔ طے یہ ہوا کہ جب وہ لوگ اس طرح نشانے پر آ جائیں تو میں حلق سے الو کی آواز نکالوں گا اور اس کے ساتھ ہی فائر کھول دیں گے۔ ان سب کو موثق کر کے میں نے اپنی پوزیشن بھی سنبھالی اور تاریکی میں آنکھیں نکالی۔ ابھی چاند نہیں نکلا تھا اور وحشت خیز جزیرے کا ماحول تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دور کہیں نرسلوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک کہنے کو یہ ایک آباد جزیرہ تھا اور کافی آبادی تھی یہاں۔ رقص و سرور اور ناش کی محفلیں بھی نظر آتی تھی، کہکہے بھی ابھرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر گہری نگاہ سے جزیرے کا جائزہ لیا جائے تو وہاں ایک نامانوس سی ویرانی بکھری محسوس ہوتی تھی۔ لگتا تھا جیسے یہ انسانوں کی آبادی ہی نہیں، بس نافقل فطرت ہستیاں چاروں طرف گردش کرتی نظر آتی تھیں۔ فضاؤں میں لاکھوں بدروحوں کے کہکہے گونجتے محسوس ہوتے تھے، اور یقیناً یہ کہکہے بے بسی کی موت مرنے والوں کے تھے جن کا کوئی پرسانی حال نہیں تھا، اور اب ان کی روحیں فضاؤں کی حکمران تھیں۔ ہواؤں کے شور نے انسانی آوازوں کا روپ دھار لیا۔ یہ آوازیں کچھ کہہ رہی تھیں، کسی کی سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں منمناتی ہوئی آوازیں اپنے درد کی داستانیں سنا رہی تھیں، اور رفتہ رفتہ یہ آوازیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ میں نے زور سے گردن جھٹک دی۔ میں ماحول کے طلسم میں گرفتار ہونے لگا تھا، اور اس وقت میری یہ بےہودی میری اور میرے ساتھیوں کی قاتل بن سکتی تھی۔ اس وقت تو موسیقی میں ہی عافیت تھی، چنانچہ میں نے پوری کوشش کر کے خود کو سنبھال لیا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے فیصلہ کیا کسی کو اپنے قریب بلا لوں، ممکن ہے تنہائی میرا ذہن سلا دے، لیکن ابھی یہ فیصلہ کر ہی نہیں پایا تھا کہ چاند نے بادلوں کی اور سے سر نکالی اور ماحول کی تاریکی دم دبا کر بھاگ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے چاند اس وقت میری مدد کے لیے طلوع ہوا ہو، ورنہ عین ممکن تھا کہ ہم دیر تک ان سالوں کو نہ دیکھ سکتے جو انتہائی مہارت سے کونیوں کے بل رینگتے ہوئے چھولداریوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بری طرح سے چونک پڑا۔ میں نے ان پتھروں اور چٹانوں کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں میرے ساتھی چھپے تھے۔ پتہ نہیں میری طرح ان لوگوں نے بھی دشمنوں کو دیکھ لیا یا نہیں۔ بہرحال اس وقت صورتحال انتہائی نازک تھی، کوئی ہلکی سی آواز ان لوگوں کو ہوشیار کر سکتی تھی۔ وہ سب بے آواز چھولداریوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ چھولداریوں کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ بہروز بہترین صلاحیتوں کا مالک تھا، اس نے یقیناً ایسی کہانی سنائی ہوگی انہیں کہ وہ سب دوڑ پڑے اور فوری طور پر ہماری غفلت سے فائدہ اٹھانے کی فکر میں لگ گئے۔ نہ جانے بہروز خود کہاں پر ہے، وہ انہیں ساتھ تو خود ہی لایا ہوگا۔ میں اس نئے خیال کے تحت کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ بہروز بے وقوف نہیں، وہ یقیناً انہیں یہاں تک لانے کے بعد پیچھے ہٹ گیا ہوگا۔ بہرحال جو ہی وہ متعین کردہ نشانے پر پہنچے، میں نے الو کی آواز میں اپنے ساتھیوں کو اشارہ دیا اور میرے چوکس ساتھیوں نے جہنم کے دہانے کھول دی ان لوگوں پر۔ ہر چند کے وہ لڑاکے نہیں تھے، لیکن جب زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہر شخص کی صلاحیتیں اونٹ کر آتی ہیں۔ ان کے بیشتر نشانے صحیح لگے تھے۔ بن سالک اور انیل گواسکر کے لوگوں میں کھلبلی مچ گئی، لیکن وہ ایسی جگہ تھی جہاں ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ جس طرف گولیاں ان کا تعاقب کرتی ان میں سے بعض اسی طرف دوڑ پڑے جہاں ہمارے پناہ گزین تھے، اور اطمینان سے موت کا شکار ہو گئے۔ چند چھولداریوں کی طرف دوڑ لگی، لیکن کپڑے کی چھولداریاں بھلا پناہ گاہ بن سکتی تھیں۔ وہ روشن تھوڑی روشنی میں ہمیں کافی فائدہ پہنچایا، کیونکہ باہر سے ان کے سائے نمایاں نظر آ رہے تھے اور ہم ان کو شکار کر رہے تھے۔ شاید ہی ان میں سے کوئی جان بچا کر بھاگ سکا ہو۔ ذرا سی دیر میں ہم نے انہیں بھون دیا۔ فائرنگ یک طرفہ ہی رہی۔ وہ لوگ اس طرح حالات کا شکار ہوئے کہ انہیں ایک برابر موقع نہ مل سکا۔ خیمہ گاہ پہنچ کر جب میں اپنے خیمے میں داخل ہوا تو میں نے بہروز کو دیکھا جو بڑے آرام سے بستر پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور میں بھی مسکرانے لگا۔ اس قدر اطمینان سے بیٹھے ہو بہروز، یوں لگتا ہے جیسے تمہیں صورتحال سے از واقفیت ہو۔ تمام سے تو نہیں منصور، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تم مکمل فتح مند ہو کر آئے ہو۔ شاید ہی کوئی بچ کر جا سکا ہو۔ اس کا مطلب ہے تم وہاں موجود تھے۔ نہ صرف موجود تھا بلکہ وہ لوگ مرنے کے بعد اس بات پر ضرور حیران ہوں گے کہ عقب سے جو گولیاں آ رہی تھی وہ کس نے چلائیں۔ اس کے علاوہ میں نے
باقیوں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ زندہ باد بہروز، تم نے عظیم کارنامہ انجام دیا، اس طرح تم نے میرے دل میں اور ہاتھ جگہ بنا لی، کاش میں بھی تمہاری کسی کام آ سکتا۔ بہرحال بہروز، ممکن ہے آنے والے وقت ہم دونوں کے لیے خوشگوار ہو، خدا کرے۔ بہروز آہستہ سے بولا، میں تمہیں ایاز کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ ہاں، اگر ایاز بھی چمن کی طرح دغا باز نکل آتا بہروز، تو یقین کرو میں اپنے دل و دماغ سے دوستی اور ہمدردی کو کھرچ کر پھینک دیتا، اور اس کے بعد میں کیا ہوتا یہ میں خود بھی نہیں جان سکتا۔ لیکن ایاز نے دوستی کو زندہ رکھا۔ تم اب میرے لیے دوسرے ایاز بن چکے ہو۔ جوتے اتارو، آرام سے لیٹ جاؤ۔ میں خود بھی جوتے اتار کر بستر پر دراز ہو گیا۔ کتنی عمر ہے تمہاری بہروز؟ کبھی غور ہی نہیں کیا؟ معصوم ہو، بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہو۔ بڑے دوست ہیں میرے بہروز، بڑی کہانیاں ہیں ان کی۔ تمہاری زندگی میں حسن و عشق کی چاشنی کہاں ہوگی؟ ہاں، وقت نے اجازت ہی نہیں دی۔ ارے وقت ابھی آیا ہی کہاں ہے؟ ننھی سی عمر میں ان آلام کا شکار ہو گئی، لیکن بس اب سب کچھ بھول جاؤ، وقت تو سر سے گزر گیا ہے بہروز، ہم زندگی کے اس رخ سے آشنا ہی نہ ہوئے۔ بہروز کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے منصور، کیا میں اس پر یقین کر لوں؟ ویسے کیا تم خود کو بہت زیادہ عمر رسیدہ سمجھتے ہو؟ واقعات اتنے گزر چکے ہیں مجھ پر سے بہروز کے، صدیوں کی زندگی محسوس ہوتی ہے۔ اتنے واقعات تو 100 سال کی عمر میں بھی پیش نہیں آتے۔ کبھی سوچا نہیں اس بارے میں، لیکن غور کروں تو یوں لگتا ہے جیسے ازل سے ان حالات کا شکار ہوں اور ابد تک رہوں گا۔ یاد نہیں آتا کون سا حادثہ کس عمر میں پیش آیا۔ میں گہری سانس لے کر بولا، اور بہروز نے میری کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا، واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے سکون کی تلقین کرتے کرتے خود اداسیوں میں ڈوب گئے۔ لیٹ جا یار، بہت سی باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ میں نے بے تکلفی سے بہروز کو گھسیٹ کر اپنے نزدیک لٹا لیا۔ بہروز خاموشی سے لیٹ گیا تھا، وہ خود بھی جذباتی ہو رہا تھا۔ زندگی بہت انوکھی ہے بہروز، کتابوں کا علم مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنی ذات کی ایک کتاب نہ تحریر کر دی جائے۔ احساسات کبھی الفاظ کی گرفت میں نہیں آتے، ان کی تو کوئی زبان ہی ایجاد نہیں ہوئی بہروز، کوئی کتاب نہیں لکھی گئی احساسات کی، لکھی ہی نہیں جا سکتی۔ ہاں منصور، میں تم سے متفق ہوں، بہروز نے کہا۔ پھر بولا، تم نے زندگی میں کسی لڑکی کو نہیں چاہا بہروز؟ نہیں بہروز، میں نے کہا نا، زندگی بڑی انوکھی چیز ہے، یہ کبھی طویل کبھی مختصر معلوم ہوتی ہے۔ محبت کی داستان کوئی نہیں میری زندگی میں، ویسے ہلکے ہلکے لطیف اشارے کہیں ضرور ملتے ہیں۔ مثلاً بہروز کو اس موضوع میں دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ کچی عمر کا بچہ تھا، باہر طور اس کی آرزویں ایک حیثیت رکھتی تھیں۔ دلچسپ باتیں ہیں بہروز، پہلی لڑکی سرحاب ہے، میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ بہت اچھی لگی۔ اس کی پیشانی پر جھولتی ہوئی بالوں کی لٹ کی بات کی تو وہ ناراض ہو گئی، اس سے مجھے سرزنش کی تو مجھے بہت لطف آیا، جانتے ہو کیوں؟ نہیں، اس لیے کہ وہ لٹ مجھے اپنی بہن فریدہ کی یاد دلاتی تھی۔ سرحاب کو میں بہن کی طرح چاہتا تھا۔ اوہ، لیکن وہ کیا سمجھتی تھی؟ ابتدا میں میری باتوں سے غلط فہمی کا شکار تھی، لیکن بعد میں سب ٹھیک ہو گیا۔ تو تم واقعی اسے بہن کی ماننا چاہتے تھے؟ ہاں، 100%۔ دوسری لڑکی راشدہ نام کی تھی۔ بلا شبہ غم کی کہانی تھی، ایک مجبور نوجوان لڑکی جو کسی کی زندگی کو سہارا بنا کر اپنا تحفظ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے جو اپنا سہارا بنانا چاہا، لیکن بے وقوف لڑکی نے ریت کی ستون پر ہاتھ رکھا تھا۔ ناکام رہی۔ تیسری شخصیت ایسی ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ مجھے چاہتی ہے۔ گل کون تھی؟ بہروز نے پوچھا۔ لیڈی جہانگیر میری بہت بڑی محسن ہو، اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن میرے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ مجھے چاہتی ہے۔ غلط فہمی تو قدم قدم پر جنم لیتی ہیں بہروز، اور جس طرح مجھ سے مانوس ہو گئی اسے بھی غلط نام دیا جا سکتا ہے۔ بہروز نے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے گہری سانس لے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کیوں؟ کہاں؟ بس نیند آ رہی ہے منصور، ہمیشہ سے تنہا سونے کا عادی ہوں، صبح کو ملاقات ہوگی۔ شبہ خیر۔ وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے دیر تک نیند نہیں آئی، ذہن میں پھر بہت سی یادیں تازہ ہو گئی، نہ جانے رات کے کون سے پہر ان یادوں کے ہجوم میں نیند نے آغوش میں لے لیا۔ دوسری صبح بہروز نے جگایا۔ بہروز نئے لباس میں تھا اور نکھرا نکھرا نظر آ رہا تھا، یوں بھی ایک خوبصورت جوان تھا، ہنستا مسکراتا نظر آتا تو اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ اس وقت بھی وہ حشاش بشاش تھا۔ اٹھیے چیف، آئیے میلہ دیکھنے چلیں۔ میلہ؟ ہاں، بے شمار لوگ جمع ہیں، ایسے میلے اکثر لگتے ہیں ان راتوں کی صبح کو جن میں جزیرہ گولیوں سے گونجتا ہے۔ رات کو تو کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس ہنگامہ خیزی کو قریب سے دیکھے، لیکن دوسری صبح لاشوں کی تلاش میں بہت سے نکل پڑتے ہیں اور میلہ لگ جاتا ہے۔ اوہ، میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم دیکھا ہے میلہ؟ نہیں، بس دور سے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر آیا ہوں، چند لمحات ان کی چہم گویاں ہی سنی تھی۔ کیا چہم گویاں ہو رہی ہیں؟ ہمیشہ سے مختلف نہیں ہیں چیف، اس کو پڑھیے کہ کسی کے قاتلوں کی کھوج کرے، یہاں تو دشمنیاں چلتی ہی رہتی ہیں۔ آؤ ناشتہ وغیرہ کر لیں، اس کے بعد چلیں گے۔ میں نے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم بھی تماشائیوں کی حیثیت سے وہاں پہنچ گئے۔ ہم نے زمین پر پڑے لوگوں کو دیکھا اور سینے میں عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ یہ ہمارے شکار تھے، انہیں میں نے زندگی سے محروم کیا، یہ اچھی بات تو نہ تھی، لیکن اگر میں نے موت کی گھاٹ نہ اتارتا تو وہ لوگ مجھے موت کی گھاٹ اتار دیتے۔ ہاں، وہ میرے دشمن تھے، میری تلاش میں آئے تھے۔ بن سالک اور انیل گواسکر کی لاشیں بھی ان لاشوں میں شامل تھی، گویا عارضی طور پر میرے دشمنوں کا صفایا ہو گیا تھا۔ بہروز، کپتان البانو سے ملو، اس سے لانچ وغیرہ کی صورتحال معلوم کرو، میں جلد از جلد یہ جزیرہ چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ اس نے گردن ہلائی اور آگے بڑھ گیا۔
دوپہر کو 12:30 کے قریب واپس آ گئے۔ کپتان البانو نے اسے بتایا کہ لانچ آج رات کے کسی حصے میں یا کل صبح تک پہنچ جائے گی اور پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر واپس روانہ ہو جائے گی۔ بعد کے واقعات قابل ذکر نہیں۔ لانچ دوسرے روز صبح پہنچی تھی۔ اسی دن کپتان کو رقم ادا کر دی گئی۔ یہ شخص عجیب سی شخصیت کا مالک تھا، صورت سے ہی قدیم قزاقوں کا نمونہ لگتا تھا۔ آنکھوں میں ہوس ناشتی محسوس ہوتی تھی۔ اوکے اوکے، اس نے گھراتی کی آواز میں کہا، تیاریاں مکمل کر لو، کل صبح 12 بجے لانچ چل پڑے گی، میں سارے انتظامات مکمل کر لوں گا۔ لانچ بڑی عمدہ اور مضبوط تھی۔ اگر واقعی اس میں ہمیں آرام سے سفر کرنے کا موقع مل جاتا تو سفر دلچسپ ہوگا۔ کوئی خاص تیاریاں کرنی تو تھی نہیں، تھوڑا سا سامان اور خریدا گیا اور رات ہی کو تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ کپتان البانو نے ہم سے ملاقات کی اور ہمارا تعارف گیری ینگ نامی ایک شخص سے کروایا جو لانچ کا کپتان تھا۔ مسٹر ینگ پروگرام کے مطابق تمہیں مطلوبہ جگہ اتار دیں گے اور مسٹر ینگ ان شریف لوگوں کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے مسٹر البانو، آپ کا سامان کہاں پر ہے؟ ینگ نے پوچھا اور ہم نے سامان کی طرف اشارہ کر دیا۔ البانو گیری ینگ سے ہمارا تعارف کرانے کے بعد واپس چلا گیا اور اب ہمارے تمام تر معاملات گیری ینگ سے تھے۔ سامان لوڈ ہو گیا، ہمیں بھی لانچ پر بلا لیا گیا۔ ینگ نے جو ہمیں رہائشی جگہ بتائی تھی وہ اطمینان بخش تھی اور ہم سب نے ہی اسے پسند کیا۔ لانچ پر جہاز کے عملے کے علاوہ 4 افراد اور تھے جنہیں جزیرہ بادیان سے کہیں جانا تھا، باقی تمام لوگ ہم تھے۔ ٹھیک 10:30 بجے لانچ کے انجن سٹارٹ ہو گئے، پھر ہم نے آہستہ آہستہ ساحل سے دور کھسکنا شروع کر دیا۔ گلاب اور اس کے ساتھیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر زندگی کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں بادیان کے ساحل پر جمی تھی، جس کی دوسری جانب دنیا عجیب و غریب تھی۔ وحشت خیزی اور قدیم ماحول کی تمام تر ہونہار روایات کے ساتھ جزیرہ بادیان آج بھی خوفناک حیثیت رکھتا تھا۔ خیالات کے سائے بہروز کے چہرے پر بھی تھے اور یقینی طور پر بھی میں ان سے محفوظ نہ تھا۔ خود اپنی زندگی کے عجیب واقعات بادیان کا نام بھی آتا تھا۔ ایک معمولی سی ڈرائیور کا بیٹا جس نے زندگی کے ان ہنگاموں کے بارے میں کبھی سوچا تک نہ تھا، کہاں سے کہاں جا پہنچا، کیا کیا دکھا دیا اس دنیا نے اسے۔ لانچ تیز ہوئی تو بادیان کی وہ خوفناک چٹان جو در حقیقت کسی کشتی کا بادیان معلوم ہوتی تھی اور جس کے نام سے یہ جزیرہ مشہور ہوا تھا، بگڑتے بگڑتے بادبان سے بادیان ہو گیا۔ دور ہوتی جا رہی تھی کشتی، جہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ تب ہم سب نے گلاب نے پھیکی سی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچ گیا۔ منصور بھائی، اس بار زندگی ہمیں ہماری منزل تک پہنچا دے گی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا گلاب، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آنے والے وقت کے بارے میں کچھ کہنا انسان کی سب سے بڑی حماقت ہوتی ہے اور اب یہ حماقت میں کبھی نہیں کروں گا۔ امکانات تو ہیں منصور بھائی، اس بات کے امکانات تو ہیں کہ ہم کسی طرح ساحل تک پہنچ جائیں۔ ہاں، انسان کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے۔ ممکن ہے تقدیر ہمارے لیے کچھ نئے راستے منتخب کر چکی ہو۔ اگر ہم قاہرہ پہنچ گئے منصور بھائی تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ گلاب، ایک ایسی آبادی تک پہنچنا ہمارا مقصد تھا جہاں سے ہم اپنی زندگی کے راستے منتخب کر سکیں۔ اگر تقدیر نے ہمیں قاہرہ پہنچا دیا تو وہاں ہماری حیثیت مجرموں کی سی ہوگی۔ ظاہر ہے ہم اپنی کہانیاں سناتے پھریں گے اور کوئی ان کہانیوں پر یقین نہیں کرے گا۔ ہوگا وہی جو قانونی طور پر ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اپنے طور پر اپنی کہانی بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ذمہ داری 100% ان کی اپنی ہے۔ باقی رہا تمہارا معاملہ، کوشش کرنا کسی بھی پولیس اسٹیشن پہنچ جاؤ، وہاں جا کر اپنے بارے میں تفصیلات بتا دینا اور ان سے درخواست کرنا کہ تمہیں تمہارے سفارت خانے پہنچا دیں۔ اس کے بعد ممکن ہے تمہارا سفارت خانہ تمہیں تمہارے ملک پہنچا دے۔ مشکلات کا شکار تو ہوگے گلاب، لیکن باہر تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ گلاب میری باتوں کو غور سے سنتا رہا، پھر بولا، منصور بھائی کیا تم وہاں میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ہاں گلاب، میں تمہیں پہلے آگاہ کر چکا ہوں کہ قاہرہ پہنچنے کے بعد ہمارے راستے الگ الگ ہوں گے۔ دراصل مجھے کچھ ایسے معاملات سے نمٹنا ہے جن کے بارے میں تمہیں تفصیل بھی نہیں بتا سکتا۔ میں نہیں چاہتا گلاب کہ تم میرے ساتھ مشکلات میں پھنسو۔ تم نے اپنی جو کہانی سنائی اس میں اس بات کی گنجائش نہیں کہ تم زندگی میں کوئی تبدیلی تلاش کر سکو۔ تمہارے لیے اپنے وطن چلے جانا ہی مناسب ہے، میں نے جواب دیا۔ تب پھر اس کے لیے بھی مجبور نہ کرو منصور بھائی کہ میں وہاں قانونی طور پر سب کچھ کروں۔ کیا مطلب؟ ہاں منصور بھائی، میں سیدھا سادہ جاہل سا آدمی ہوں، لیکن اتنی باتیں ضرور جانتا ہوں کہ اگر میں نے خود کو سچائی اور سادگی سے قانون کے حوالے کر دیا تو قانون میری باتوں پر یقین نہیں کرے گا اور لوگ یقینی طور پر نہ جانے مجھے کیا سمجھیں، اور پھر میرے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ اس سے الگ نہیں ہوگا جو ہوتا چلا آیا ہے۔ منصور بھائی، اگر تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے تو میں یہ کوشش کروں گا کہ مصر میں اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کر سکوں۔ اگر مجھے وہاں کوئی مناسب جگہ مل گئی تو کچھ عرصہ نوکری کرنے کے بعد اپنے لیے کوئی ایسا راستہ تلاش کروں گا کہ اپنے وطن پہنچ جاؤں۔ میں خود بھی اتنا ناکارہ نہیں ہوں، بس یوں کہیں کہ حالات نے مجھے مٹی بنا دیا تھا۔ میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور کہا، اگر یہ بات ہے گلاب تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی۔ میں اس بات پر بے حد مسرور ہوں کہ تم زندگی کے بہتر راستے تلاش کر سکو گے۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں گلاب۔ گلاب خاموش رہا۔ اس کے بعد اس نے اس موضوع پر کوئی اور بات نہ کی۔ دوسرے تمام لوگ جو میری وجہ سے آزادی کا چہرہ دیکھ سکے تھے میرے ممنون تھے، اپنی دنیا الگ بسائے ہوئے تھے۔ گلاب انہی میں شامل تھا۔
بہروز البتہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں ماسٹر؟ ضرور پوچھو، تمہیں کوئی روک سکتا ہے؟ کیا آپ مجھے بھی ان لوگوں میں شمار نہیں کریں گے جو آپ کے معاملات میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ نہیں بہروز، میں نے تم سے بادیان پر ہی کہہ دیا کہ تم اسی طرح میری زندگی کا جز بن چکے ہو جس طرح ایاز میرا ساتھی تھا۔ ایاز کی وجہ سے مجھے اس دنیا سے اس قدر نفرت نہیں ہوئی تھی جتنی ہو جانی چاہیے تھی۔ دوسری شخصیت تم ہو جس کی وجہ سے میں دنیا سے محبت کروں گا، حالات کیسے بھی ہوں تم میرے ساتھ ہی رہو گے بہروز، تم یقینی طور پر میرے ساتھ ہی رہو گے۔ میں اس اعتماد اور اس محبت کے لیے اتنا صحیح الفاظ تلاش نہیں کر سکتا جسے میں آپ کا شکریہ ادا کروں منصور، بس یوں سمجھو کہ میں تمہارا غلام ہوں۔ بہروز کے انداز میں عجیب سی کیفیت تھی۔ میں نے محبت سے اس کی شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اس جگہ پہنچ گیا جو ہمارے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ لانچ سبق روئی سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ دوپہر ڈلی شام ہو گئی، ہمیں کھانے پینے کی چیزیں فراہم کی جاتی رہیں۔ کیپٹن ینگ بہت اچھی طرح ہمارے ساتھ پیش آ رہا تھا۔ شام کی چائے پر وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھا اور مسکراتے ہوئے بولا، کہو دوستو کیسا سفر طے ہو رہا ہے؟ کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ابھی؟ نہیں مسٹر ینگ، بے حد شکریہ، بس اب ہمارے ذہنوں پر یہ احساس سوار ہے، قاہرہ کے درمیان ساحل پر اتر کر کہاں جائیں گے؟ کیا آپ اس سلسلے میں ہماری کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ینگ کی مسکراہٹ گہری ہوگی، پھر اس نے کہا، میرا خیال ہے قاہرہ پہنچنے میں کافی وقت ہے، تم لوگوں کو ابھی سے اس کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود ہم اپنے ذہنوں میں کوئی پروگرام تو ترتیب دے لیں۔ پہلے سے سوچے ہوئے پروگرام کبھی پورے نہیں ہوتے، میری اس بات کو یاد رکھنا۔ ینگ نے کہا اور میں عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، نہ جانے کیوں مجھے اس کے الفاظ کسی قدر عجیب لگے۔ باہر تو میں نے اس کا تذکرہ اس سے نہیں کیا اور ینگ خاموشی سے چائے پیتا رہا۔ بادیان سے آتے وقت تم اپنے ساتھ کیا لائے تھے؟ کیا مطلب؟ میں نے جو کہا اس کا وہی مطلب ہے مسٹر، اس میں کوئی ہیر پھیر والی بات نہیں۔ بادیان آنے والے اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور لاتے ہیں، غلام چرس یا ایسی ناجائز منشیات جو عام جگہ پر ایسی قیمتیں نہیں دیتی۔ ہاں ہم لوگ چرس لائے تھے، البانو نے بھی یہی بتایا تھا۔ ویسے آپ لوگوں نے کافی دولت کمائی ہوگی چرس سے۔ آپ کے اس سامان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس کی تفصیل بتانا ضرور نہیں ینگ، میں نے جواب جو وہ شانے ہلا کر ہنس پڑا۔ ارے نہیں نہیں، یہ باتیں صرف گفتگو برائے گفتگو سے تعلق رکھتی ہیں، اگر آپ اس معاملے میں کچھ بتانا نہیں چاہتے تو نہ صحیح۔ ینگ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ سوری مسٹر ینگ، میرا مقصد کسی طرح آپ کی دل شکنی کرنا نہیں تھا، براہ کرم تشریف رکھیے۔ او نہیں ڈیئر، میں ناراض ہو کر نہیں اٹھ رہا، میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ تمہارا ذاتی معاملہ، اور ایک بار پھر تمہیں ایک بات بتا دوں کہ یہ سب کچھ میں نے راہ دوستی پوچھا تھا، تم اس کو محسوس نہ کرنا، میں ذرا لانچ کا جائزہ لے لوں۔ ینگ وہاں سے چلا گیا، لیکن نہ جانے کیوں میری چھٹی حص مجھے خطرے کی طرف متوجہ کرنے لگی، حالانکہ بظاہر ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ینگ نے جو کہا تھا وہ ایک عام سی بات تھی، اور بہروز نے میری یہ کیفیت محسوس کر لی اور مجھ سے کہنے لگا، کیا بات ہے چیف، کچھ الجھے سے نظر آنے لگے ہو؟ میرا مطلب ہے کچھ دیر قبل تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن اب میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یار بہروز، تم تو اب میری رگ رگ سے واقف ہوتے جا رہے ہو، تم نے یہ اندازہ بھی لگا لیا کہ میں کچھ الجھ گیا ہوں۔ کیا تمہیں جنگ کی گفتگو عجیب سی محسوس نہیں ہوئی؟ ہوئی تو یہ بھی علم ہے کہ آپ اسی گفتگو سے الجھے ہیں مسٹر منصور، بہروز نے کہا۔ ہاں یہ کہو کہ میری چھٹی حص مجھے کسی خطرے کا احساس دلا رہی ہے، ہمارے ہتھیار بھی بادیان پر لے لیے گئے تھے اور ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ لانچ کا عملہ کس قدر مسلح ہے، مگر یہاں ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ میں نے کہا نا، اس کا جواز نہیں ہے میرے پاس، ممکن ہے یہ میرا وہم ہو۔ اس کے بعد شام گہری ہوتی گئی اور ماحول پر اس کے بعد تاریکی کا سناٹا مسلط ہو گیا۔ سمندر کی لہریں لانچ سے ٹکرا کر منتشر ہو رہی تھی اور ان کی آواز فضاؤں میں ابھرتی جا رہی تھی۔ ہم نے رات کا کھانا کھایا، پھر آرام کرنے کے لیے اپنے مخصوص حصے میں چلے گئے جو دراز ہو گئی۔ ینگ نے ہمیں بتایا اور تقریباً اس وقت رات کے 10:30 بجے تھے، ہم پر اچانک تیز روشنیاں پڑیں۔ ان روشنیوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں میں لے لیا، روشنیاں اتنی تیز تھی کہ ہماری آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی اور ہم سب آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھ بیٹھے۔ چند لمحات کے بعد ہمارے سامنے کی سمت کی روشنیاں بجھا دی گئیں، بس اوپر سے ہم پر ویسے ہی تیز روشنیاں پڑ رہی تھیں جو یقیناً کسی سرچ لائٹ سے ڈالی گئی تھی۔ پھر ایک شخص ہمارے سامنے آ گیا، آنکھوں سے دھند چھٹی تو میں نے اس شخص کو دیکھا، میرا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ یہ کیپٹن البانو تھا، اس کے حکم میں 4 آدمی تھے جن کے ہاتھوں میں دبے ہوئے پستول ہماری جانب اٹھے ہوئے تھے۔ کیپٹن البانو کو لانچ پر دیکھ کر مجھے اس قدر حیرت نہ ہوتی کم تھی، میں ششدر کھڑا اسے دیکھتا رہا اور البانو مسکراتا رہا، پھر بولا، میں تمہاری اس حیرت سے لطف اندوز ہو رہا ہوں مسٹر، تمہیں یقیناً تعجب ہوگا کہ میں تمہیں خدا حافظ کہہ کر پھر میں دوبارہ اس لانچ پر کیسے پہنچ گیا۔ حیرت کی بات ہے مسٹر البانو، اور مزید حیرت اس بات پر ہے کہ تمہارے پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں پستول ہیں، آخر کیوں؟ تمہارا انداز ہمارے ساتھ اتنا جارحانہ کیوں ہے، اور تمہیں اس طرح لانچ پر آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہاں تم یہ سوال کر سکتے ہو دوست، بات دراصل یہ ہے کہ یہ جزیرہ جسے بادیان کہا جاتا ہے ان جرائم پیشہ افراد کا جزیرہ ہے جو اپنی طاقت اور قوت کے بل پر یہاں آتے ہیں اور دولت سمیٹتے ہیں اور اپنی دنیا میں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر شخص کو محتاط رہنا ضروری ہے۔ میں خود بھی یہاں قانونی طور پر نہیں آتا، ہرچند کہ میرا جہاز ایک قانونی حیثیت رکھتا ہے اور میں دنیا کی نگاہوں میں ایک باعزت کپتان ہوں، لیکن یہ میری ذہانت ہے کہ میں سمندر میں کچھ وقت ایسا بھی حاصل کر لیتا ہوں جسے بادیان پر گزار سکوں، پھر اس وقت کا حساب میں نہایت صفائی سے دے دیتا ہوں۔
کسی کو شعبہ بھی نہیں ہوتا کہ میں سمندر کے سینے پر سفر نہیں کر رہا. یہ وقت جو میں بادیان پر گزارتا ہوں میرے عزیز، صبح صحیح معنوں میں یہی میری آمدنی کا ذریعہ ہے، ورنہ کسی جہاز کی کپتانی سے کسی شریف آدمی کو کیا مل سکتا ہے؟ تو خود سوچو، اور میں نے جو دولت اکٹھی کی ہے بادیان سے اکٹھی کی ہے، اور بادیان کے لوگ غلبانوں کو بہتر طور پر جانتے ہیں، کم از کم وہ جو اس کے شکار ہو چکے ہیں. تو میرے پیارے دوستوں، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں بادیان سے واپسی کا سفر کروں. ممکن ہے میں تمہیں لے جا کر یہاں سے قاہرہ چھوڑ دیتا، لیکن تمہارے پاس جتنی دولت مجھے محسوس ہوئی اس سے سچی میری بات ہے کہ میری نیت خراب کر دی. میں نے تمہارے سامان کی تلاشی لے لی ہے، جو کچھ مجھے مل سکا مجھے معاف کرنا میں نے حاصل کر لیا، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ بھی ہمیں دے دو. گویا تم لٹیرے ہو، قزاق ہو تم. ہاں، جب ہمارا جہاز سمندر کی مخصوص پٹیوں کو چھوڑ کر بادیان کی جانب رخ کرتا ہے تو اس جہاز پر موجود تمام لوگ لٹیرے بن جاتے ہیں. اس وقت ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہوتا ہے، دولت دولت. ہم اپنی مہذب زندگی وہیں چھوڑ آتے ہیں اور وہ راستے اختیار کر لیتے ہیں جو ہمیں دولت کی سمت لے جاتے ہیں. تم سے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد ہم تمہیں سمندر میں پھینک دیں گے اور لانچ واپس بادیان پہنچ جائے گی. میرے پاس قطعی وقت نہیں کہ میں کہیں دور تک سفر کر سکوں، نہ ہی مسٹر ینگ ابھی کہیں جا سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اب تم لوگ اپنے آخری سفر کی تیاریاں کرو. ہاں، ذرا ان کی تلاشی تو لینا. اس نے اپنے عقب میں کھڑے ہوئے آدمی سے کہا اور چند افراد ہمارے قریب پہنچ گئے. میں خوفناک صورتحال سے ایک لمحے کے لیے تو سخت پریشان ہو گیا، لیکن اس زندگی کا اختتام اچانک اتنے قریب کبھی نہیں آیا تھا جتنا اب. چنانچہ میرے پاس سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں تھا. جو کچھ کرنا تھا اندھے اقدامات کے تحت کرنا تھا. چنانچہ جو ہی ایک شخص نے عقب سے آ کر میرے سینے پر ہاتھ رکھا، میں نے دونوں الٹے ہاتھ کر کے اس کی پسلیوں پر دے ماری اور پھر اسے سر سے بلند کر کے اس قوت سے البانو پر پھینکا کہ البانو خود سنبھل نہ سکا. وہ پیچھے کھڑے ہوئے آدمی پر ڈھیر ہو گیا. دو آدمی نے اسے سنبھالا اور بقیہ دو نے فائرنگ شروع کر دی. چند چیخیں ابھری اور میں نے یہ بھی اندازہ نہیں لگایا کہ وہ چیخیں کس کی ہیں. اس وقت جو کچھ ہونا تھا وہ ہو ہی جانا تھا. اٹھتا ہوا ان دونوں پر جا پڑا اور البانو کو سنبھالنے کی کوششوں میں مصروف تھا. میں نے اندازہ رکھا تھا کہ ان دونوں کے بقول کسی طرح میرے ہاتھ میں آ سکتے ہیں. چنانچہ جو ہی میں ان پر گرا، میرے دونوں ہاتھ ان کی پستول چھین لی اور پھر میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان دو افراد پر گولیاں چلا دی جن کے ہاتھوں میں پستول موجود تھے اور جو فائرنگ کر رہے تھے. میری چلائی ہوئی دونوں گولیوں نے ان کی پیشانیوں پر سوراخ کر دی اور وہ چیخیں مار کر الٹ گئے. البانو جو کسی قدر سنبھل گیا تھا الٹی کلا بازی کھا کر میری طرف آیا اور میں نے ایک گولی اس کے سینے میں بھی داغ دی. میں اس وقت ذرا بھی تکلف سے کام نہیں لے رہا تھا. جہاز کے عملے کا فرد میرے سامنے آیا. میں نے اس پر بھی بہترین پستول استعمال کر ڈالے. اسی دوران گلاب نے بھی کارنامہ کر ڈالا، یعنی جو دو پستول نیچے گر پڑے تھے اپنے قبضے میں اس نے لے لی اور وہ بھی جہاز کے عملے کے لوگوں پر فائرنگ کرنے لگا. بہروز سے کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا. کچھ اور لوگ جو ہمارے ساتھی غلام تھے اسلحے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. لانچ کے عملے کے تمام افراد یا تو شدید زخمی ہو گئے تھے یا ہلاک ہو گئے تھے. کیپٹن البانو کے عین دل کے مقام پر گولی لگی، چنانچہ سی فوری موت واقع ہو گئی. کچھ فاصلے پر گیری ینگ اوندا پڑا تھا. میں نے اسے پاؤں کی ٹھوکر سے پلٹ کر دیکھا تو اس کی پیشانی اور سینے میں 3 گولیاں پیوست تھی. یہ گلاب کی چلائی ہوئی گولیاں تھیں. گلاب نے در حقیقت اس وقت انتہائی برق رفتاری سے کام لیا اور میری پوری مدد کی تھی، ورنہ غیر تربیت یافتہ لوگوں سے ایسی خوفناک اور اچانک پیش آنے والے حادثے سے نمٹنے کی توقع نہیں کی جا سکتی. لانچ کا ہنگامہ فرد ہو گیا اور اب کوئی مزاحمت نہیں تھی. بہروز کہاں ہے گلاب؟ میں نے لانچ میں نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا اور گلاب بھی ادھر ادھر دیکھنے لگا. پھر ہم دونوں ہی ایک طرف لپکے. بہروز ہمیں نظر آ گیا. میں نے جلدی سے اس کا بدن دیکھا. اس کی بائیں ران پر سوراخ اور اس کے خون ابل رہا تھا. بقیہ بدن ٹھیک تھا. سانس کی رفتار میں بھی کوئی فرق نہیں تھا. اب ابتدائی امداد کے طور پر میں نے اس کے زخم پر پٹی کس دی اور اسے ہلا جلا کر دیکھا. وہ بے ہوش تھا. چنانچہ میں اسے اس جگہ سے اٹھا کر لانچ کے کیبن میں لے گیا. کسی چیز کی ضرورت منصور بھائی؟ گلاب نے پوچھا. نہیں گلاب، لانچ کو کنٹرول کرو. میں ذرا بہروز کو دیکھ لوں، اس کے بعد تمہارے پاس پہنچتا ہوں. میں نے احتیاطاً اس کے زخم پر پٹی باندھ دی. خون پھر رسنے لگا لیکن زخم دیکھے بغیر چارہ بھی نہیں تھا. اس کے لیے بہروز کا زہری لباس اتارنا ضروری تھا. میں نے تکلف مناسب نہیں سمجھا. زیادہ خون بہہ جانے سے اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا. چنانچہ میں نے اس کا لباس نیچے سرکا دیا، لیکن دوسرے لمحے میرے دماغ میں شدید دھماکہ ہوا. میری آنکھیں جھپک گئیں، پھر کھلیں اور پھر بند ہو گئی. مجھے ان کی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا. جو کچھ میں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا. بہروز لڑکی تھی. ہاں، بہروز لڑکی تھی. ایک لمحے کے لیے دل میں اس کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی. اس نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ لیکن پھر خود میرے ذہن نے بہت سارے سوالات کے جوابات دے دیے. ابتدا میں سے میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوا تھا. آہستہ آہستہ اعتماد ہوا اور اس کے بعد جھجک پیدا ہو گئی. بہروز نے کوئی جھوٹی کہانی تو نہیں سنائی مجھے، سوائے اس کے کہ اس نے اپنے کردار کو ایک نوجوان کی حیثیت سے پیش کیا. وہ تو اور زیادہ قابل عزت تھا کہ اس نے لڑکی ہو کر اس طرح حالات کا مقابلہ کیا. میں نے خود کو سنبھال لیا. وہ لڑکی ہے تو کیا ہوا؟ اس وقت میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کی دیکھ بھال کر سکے. چنانچہ میں نے ذہن کو ہر آلودگی سے پاک کر کے اس کے زخم کو دیکھا اور یہ دیکھ کر مجھے از حد مسرت ہوئی کہ گولی گوشت ہی سے پار ہو گئی تھی اور ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا تھا. نرم و نازک بدن کے لیے اب زیادہ احتیاط کرنی پڑی. کوئی دوا وغیرہ تو نہیں تھی. جلا ہوا کپڑا دونوں طرف سے زخم میں بھرا اور احتیاط سے پٹی کس دی. خون بالکل رک گیا تھا. میں نے اطمینان کرنے کے بعد اس کا لباس درست کیا اس کے اور پھر پیشانی مسلنے لگا. خود بہروز پر اس بات کا کیا اثر ہوگا اور دوسرے لوگوں کو؟
نہیں، دوسرے لوگوں کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنی چاہیے۔ بہت سے فیصلے کیے تھے میں نے دل ہی دل میں۔ بہروز بدستور بے ہوش تھا، میں نے اسے اطمینان سے لٹا دیا تو صورتحال اور نازک ہو گئی تھی۔ میں کسی اور کو اس کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا، لیکن باہر کا جائزہ لینا بھی ضروری تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب ذہن میں نہ آئی کہ اسے وہیں رہنے دوں، کیبن کا دروازہ باہر سے بند کر دوں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیبن سے باہر آ کے گلاب اور دوسرے لوگوں پر سکتے کی کیفیت آ رہی تھی۔ لانچ کا انجن سٹارٹ تھا اور لانچ اپنی جگہ رکی ہوئی تھی، سمندری لہروں سے ہچکولے دے رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کا انجن بند کیا اور اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ پھر لانچ کو سیدھا کرنے کے بعد میں نے پھر گلاب کو مخاطب کیا اور گلاب سراسیمہ سا میرے پاس آیا۔ سب سے پہلے ان لوگوں سے معلوم کرو گلاب کہ ان میں سے کوئی لانچ کی ڈرائیونگ سے متعلق کوئی بات جانتا ہے؟ نہیں جانتا منصور بھائی، کیسے معلوم ہوا؟ ہم لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اب کیا کریں گے، گلاب نے جواب دیا۔ ارے فکر کی کوئی بات نہیں گلاب، میں لانچ سنبھال سکتا ہوں۔ آؤ تمہیں اس کے بارے میں مختصراً کچھ بتا دوں۔ پھر یوں کرو کہ پہلے ہم ان ذلیل آدمیوں سے نجات حاصل کر لیں۔ چلو سب لوگ ان کے لباسوں کی تلاشی لو اور جو کچھ ان کے پاس سے برآمد ہو نکالو، اس کے بعد ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دو۔ میں نے انہیں ہدایت دی اور وہ سب میری ہدایات کی تعمیل کرنے لگے۔ لاشوں کے لباسوں سے بہت کچھ ملا۔ بہرحال لانچ کو ان لوگوں سے خالی کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرش سے خون وغیرہ صاف کیا گیا۔ گلاب نے ان میں سے چند لوگوں کے لباس بھی اتارے اور انہیں لباسوں سے فرش سے خون صاف کیا، پھر ان کپڑوں کو پانی میں پھینک دیا۔ سمندر میں بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا۔ پہلے تو ہم نے اس پر توجہ نہیں دی، لیکن پھر کسی خیال کے تحت میں نے کنارے پر جا کر جھانکا تو نیچے ایک دہشت ناک منظر نظر آیا۔ گوشت اور مچھلیوں کے گول لانچ کے ارد گرد پھیل گئے تھے اور انسانی اعضاء پانی پر اچھل رہے تھے۔ مچھلیوں نے اپنے تیز دانتوں سے ان لاشوں کے حصے بہرے کر لیے تھے اور اپنا اپنا حصہ منہ میں دبائے ادھر ادھر بھاگ رہی تھیں۔ مچھلیوں کی تعداد اتنی تھی کہ یہ چند لاشیں اس کے لیے بہت کم تھے۔ ابھی تو پانی بھی خون میں موجود ہے۔ وہ وہیں الجھی رہی، لیکن لاشوں کو چٹ کرنے کے بعد وہ بے قابو ہو جائیں گی اور پھر ممکن ہے وہ لانچ پر حملہ آور ہوں۔ کافی عظیم شے کی مچھلیاں، ان کے آری جیسے دانت نمایاں تھے، ان کی آنکھوں میں موت کی چمک دیکھی جا سکتی تھی، اس لیے سے قبل کہ وہ کوئی خطرناک مرحلہ پیدا کرے ان کے نرہے سے نکل جانا ضروری تھا۔ لانچ ڈرائیو کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ ہی سمندر کے بارے میں میں کچھ جانتا تھا، لیکن اگر میں بھی ان لوگوں سے اپنی عدم واقفیت کا اظہار کر دیتا تو سب خوفزدہ اور بددل ہو جاتے، اس کے بعد نہ جانے کیا مشکل پیدا ہوتی۔ بہرحال لانچ کے کل پرزے دیکھے، ڈرائیونگ سے واقفیت اس لیے کام چلا رہی اور لانچ کو بھی کار کی طرح چلانے لگا۔ انجن کی آواز سے مچھلیاں کچھ خوفزدہ ہو کر دور ہٹ گئیں اور میں لانچ ان کے درمیان سے نکال لے گیا۔ میری تمام تر توجہ اب لانچ پر تھی اور 4 منٹ کے اندر اندر مجھے اس کی ڈرائیونگ سمجھ میں آ گئی۔ اب کوئی دقت نہیں تھی۔ گلاب میرے نزدیک آ کھڑا ہوا، میں اسے ڈرائیونگ کا طریقہ بتانے لگا، پھر وہ اسٹیئرنگ سے ہٹ گیا۔ گلاب نے کنٹرول سنبھال لیا۔ میں اسے اصولی باتیں بتانے کے بعد بولا، کیا خیال ہے گلاب، تم اسے کنٹرول کر سکتے ہو؟ ہاں منصور بھائی، یہ تو بہت آسان ہے۔ اگر سمندر میں کوئی خاص بات دیکھو تو فوراً مجھے اطلاع دے دینا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں روز ابھی تک بے ہوش ہے، اسے دیکھوں کہیں اس کی حالت زیادہ نہ بگڑ جائے۔ سنو، تمہارا کیا نام ہے؟ دانیال آ کر اس شخص نے ادب سے کہا۔ دانیال، چائے یا کافی ملے تو بنا کر لے آؤ، دوسرے لوگوں کو بھی پلاؤ اور خود بھی پیو۔ ہم صبح کی روشنی میں باقی امور کا جائزہ لیں گے۔ جو حکم آقا، دانیال نے کہا اور میں کیبن کی طرف چل پڑا۔ میں نے کیبن کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ بہروز چت لیٹا تھا، بلکہ لیٹی تھی۔ اب تو اس کی شخصیت عجیب ہو گئی تھی میری نگاہ میں، لیکن بہروز کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ کیبن کے دروازے پر آہٹ ہوئی تو اس نے گردن گھمائی اور پھر مجھے دیکھ کر اس پر عجیب سی کیفیت آ رہی ہوگی۔ منصور من وہ بے اختیار دونوں ہاتھ پھیلا کر اٹھا اور میں جلدی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ لیٹے رہو۔ خدا کی قسم، یہ تم ہی ہو؟ یہ تم ہو منصور، میرے آقا، میرے مالک؟ وہ شدید جذباتی ہو گئی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے دونوں بازو میرے گرد ڈال کر مجھے کھینچ لیا۔ کیسی کیفیت ہے تمہاری؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، نہ جانے کیسے وسوسوں کا شکار رہا ہوں، بہروز نے کہا۔ مثلاً مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو اس کیبن میں بند پایا۔ میں اٹھ کر وہاں گیا تو میں نے دروازہ بند پایا۔ اس وقت میں نے یہی سمجھا کہ میں قیدی ہوں اور دشمنوں نے ہم پر قابو پا لیا ہے۔ تم اٹھ کر دروازے تک جا چکے ہو؟ میں نے کہا ہاں، مگر یہ بتاؤ کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ہم نے ان سب کو قتل کر دیا اور اب ان کے بدن بے گوشت ہو چکے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ان کی لاشیں مچھلیاں کھا چکی ہوں گی، سمندر میں پھینک دیا تھا انہیں۔ بہروز بے صبری سے سوالات کیے جا رہا تھا۔ بے وقوف نے شاید ابھی تک اپنی حالت پر غور نہیں کیا۔ ہاں، ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئی تھیں۔ البانو اور ینگ بھی، ان لوگوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ میرے خدا، البانو وہ ہمارے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا منصور، بہروز بے حیالی انداز میں بولا۔ کیسی غلط فہمی؟ اس کا خیال تھا کہ شاید ہم جزیرہ بادیان سے بہت بڑی دولت لے جا رہے ہیں، اور میرے خیال میں اس کی یہ غلط فہمی فطری تھی۔ وہ کیوں؟ دراصل تمہیں دولت سے کوئی دلچسپی نہیں معلوم ہوتی، اس کا اندازہ تو میں بھی کر چکا ہوں۔ تم نے منہ مانگی قیمت نہایت آسانی سے اسے دے دی، بس یہی بات تھی۔ ارے ممکن ہے، ممکن نہیں، یہی حقیقت ہے۔ خیر، بہروز مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ تم نے یہاں بھی پانسا پلٹ دیا۔ ہم میں سے کوئی سمندر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، علم نہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ اگر سمندر میں یوں ہی بھٹکتے رہے تو ڈیزل کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا اور خوراک بھی۔ ابھی تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کافی کی بو نہیں ہے۔ دفاتن بہروز نے چوہے کی طرح ناک سکوڑتے ہوئے کہا اور میری بات درمیان میں رہ گئی۔
اس وقت دانیال کافی کے لیے اٹھائے اندر داخل ہو گیا. ایک بڑے برتن میں کافی تھی اور 7 شیشے کے 2 مگ رکھے ہوئے تھے. شکریہ دانیال, باقی سب لوگوں کے لیے بنا لی آقا, تمہارے بعد ان لوگوں کو دوں گا. اور اس کے بعد وہ باہر نکل گیا. میرے خدا, یوں لگتا ہے جیسے لانچ مکمل طور سے ہماری کمان میں ہو. تم نے اتنی جلدی حالات پر کنٹرول کر لیا. منصور, ہاں لانچ تو ہماری کمان میں ہے, لیکن سمندر لو کافی پیو. میں نے پیالوں میں کافی نکالا اور ایک پیالہ اسے دے دیا. اس نے شکریہ کے ساتھ پیالہ لے کر پوچھا, انجن پر کون ہے؟ گلاب, لیکن مجھے اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی, وہ بیچارہ ڈرائیونگ نہیں جانتا, بس میں اسے الجھا آیا ہوں. ہم دونوں کافی پیتے رہے. بہروز کسی سوچ میں ڈوبا رہا. پھر اس نے کہا, ہاں تم کیا کہہ رہے تھے؟ مزید کچھ نہیں کہوں گا. تم کافی اور لے لینا اور آرام کرنا. بھی چلنا پھرنا خطرناک ہوگا. مجھے یقین تھا کہ ابھی تک بہروز نے صورتحال پر غور نہیں کیا. اسے گمان تک نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو گیا ہوں, ورنہ اس کے آثار اس کے چہرے پر ضرور جھلکتے. باہر کے معاملات ٹھیک تھے, سب کافی پی رہے تھے, کچھ کھانے پینے کا شغل بھی ہو رہا تھا. گلاب نے ایک اور ہیلپر بنا لیا تھا جو اس کی جگہ اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا. سب ٹھیک ہے گلاب؟ ہاں منصور بھیا, بالکل ٹھیک ہے. کافی مدد دے رہی ہے, تم آرام کرو منصور بھیا, اب ہم اس لانچ کی اماں کو بھی چلا لیں گے. گلاب کافی خوش نظر آ رہا تھا. میں نے اس کی رہنا اندازی پسند نہیں کی, جبکہ میرا ذہن جب بھی آنے والے وقت کے بارے میں سوچتا مجھے یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ابھی ہمیں بہت سی مشکلات سے گزرنا ہے. زندگی اور بھی چاہتی ہے. سمندری سفر آسان نہ ہوگا, بس تقدیر ہی ہمیں پار لگا سکتی ہے. ان راستوں سے ناواقفیت لانچ کے کنٹرول سے ناواقفی جتنے مسائل پیدا کر سکتی ہے, ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا. صبح ہو گئی. رات کو میں نے دوبارہ بہروز کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی. سورج نکل آیا. دانیال اور دوسرے چند لوگوں نے صبح کا ناشتہ تیار کیا. میں بھی اس طرف چلا گیا جہاں وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے. کھانے پینے کا کتنا سامان موجود ہے دانیال؟ بہت مختصر ہے آقا, خاص طور سے پانی کے بس یہ 2 ڈرم ہیں جو آدھے ہیں, اور یہ خوراک کے ڈبے. واقعی اتنے لوگوں کے لیے یہ خوراک اور پانی 4 دن سے زیادہ نہیں چل سکے گا. ظاہر ہے ینگ اور البانو کسی طویل سفر کا پروگرام بنا کر نہیں نکلے تھے. اگر وہ طویل سفر کا پروگرام بناتے تو لانچ میں اتنے لوگوں کی ضرورت کا سامان رکھا جاتا. ان کا تو خیال تھا کہ تھوڑی دور سمندر میں چل کر ہمیں لوٹیں گے, قتل کریں گے اور سمندر میں پھینک دیں گے. اس کے لیے زیادہ خوراک اور پانی کی ضرورت نہیں تھی. یہ خوراک اور پانی بھی وہ جو لانچ کے عملے سے بچ رہا ہوگا, اسے اتارنے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی. خوف کی پہلی منزل تھی. راستوں سے بے خبر راستے کی سینے پر بھٹکنے والوں کا مسئلہ خوراک اور پانی تھا. اس کے حرش ہو جانے کے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ میں نے دانیال کو ہدایت کی, دانیال تمہیں خوراک کا انچارج بنایا جاتا ہے. اس بات کا اندازہ لگا لو کہ ہمارے پاس خوراک کتنی ہے. جس قدر ممکن ہو کم سے کم خوراک خرچ کرو, ورنہ اس کے بعد جو حکم آقا. بہروز کیبن کی ایک آرام کرسی پر دراز تھا. میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے گردن گھمائی اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس نے صورتحال پر غور کر لیا ہے. ہیلو بہروز. ہیلو. وہ آہستہ سے بولا, کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے منصور. زخم کی تکلیف کیسی ہے؟ بہت زیادہ بھی نہیں. کیا باندھا ہے اس پر؟ لانچ میں دوا نام کی کوئی چیز نہیں. میں نے جلا ہوا کپڑا زخم میں بھر کے پٹی کس دی ہے. او, یوں لگتا ہے جیسے یہ دوا بہت ہی زود اثر ہو. تکلیف بہت کم ہے. شکریہ, میں تمہارا ناشتہ یہیں لے آتا ہوں. بہتر ہے مکمل آرام کرو تاکہ زخم جلد ٹھیک ہو جائے. بہروز کی آنکھوں میں تشکر کے جذبات رقصاں تھے. وہ چند لمحات مجھے دیکھتا رہا, پھر اس کی آنکھیں جھک گئیں. میں خاموشی سے باہر نکل آیا. میں خاموشی سے بہروز کے ساتھ ناشتہ کرتا رہا, اور چند لمحات کے بعد میں نے نگاہ اٹھائی تو بہروز کو اپنی جانب نگراں پایا. مجھ سے نگاہ ملتے ہی وہ ذرا سا جھیم سا گیا. چیف, ایک بات پوچھوں؟ ہاں ضرور. میرے زخم کو تم ہی نے بینڈیج کیا تھا نا؟ ہاں. کیوں؟ بہروز نے اس سلسلے میں کوئی جواب میں نے سوال کیا. بہروز نے اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیا. اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں. ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ میں لرزش سی پیدا ہوئی. یوں لگتا تھا کہ کوئی خاص خیال اسے بے چین کر رہا, اور میں اس خاص خیال کی وجہ سمجھتا تھا. میں جانتا تھا کہ بہروز کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جسم پر بینڈیج لباس کو بدن سے علیحدہ کیے بغیر نہیں ہو سکتی, اور اس کا راز کھل چکا ہے. لیکن میں اس وقت تک بہروز پر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک بہروز خود اس بارے میں کچھ نہ بتا دے. ناشتہ ختم ہو گیا. بہروز کی نگاہیں اب بھی جھکی ہوئی تھیں. اچھا بہروز, میں چلتا ہوں, تم آرام کرو. میں نے اٹھتے ہوئے کہا, اور اس نے ہچکچاتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا, چیف آپ یقین کریں کہ یہ زخم خراب نہیں ہوگا. مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں اس سلسلے میں بہت سخت جان ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں چیف کہ میں آپ کو اس سلسلے میں پریشان نہیں کروں گا, لیکن میں اس کیبن میں زیادہ وقت نہیں گزار سکتا. ابھی تک تو نہیں. میری طبیعت اکتا سی گئی ہے. آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ باہر آؤں. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا, پھر میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا, ٹھیک ہے, میں تمہیں باہر بلانے کا بندوبست کرتا ہوں. نہیں, میں نہیں سمجھا چیف. 1 منٹ انتظار کر لو. میں نے جواب دیا اور باہر نکل آیا. پھر میں نے بہروز کے لیے کرسی کا انتظام کیا. 2 آدمیوں کو اس بات پر مامور کیا کہ بہروز سے کرسی پر بٹھا کر باہر لے جائیں, اور کچھ لمحات کے بعد بہروز میرے پاس تھا. وہ خاموشی سے سمندر دیکھتا رہا. میں ڈیزل کے ٹین چیک کرتا رہا, حالانکہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ڈیزل کتنے دن ہمارا ساتھ دے سکتا ہے. بہرطور لانچ کا سفر جاری رہا. پھر پورا دن ہم پر سے گزر گیا. بہروز نے مچھلیوں کے شکار کا مشورہ دیا. میں نے گلاب اور دوسرے لوگوں سے اس بارے میں مشورہ کیا, اور انہوں نے اس بات کی تائید کی. چنانچہ دانیال کی نگرانی میں رسیوں کا ایک جال تیار کیا گیا.
جلد ہی جال تیار ہو گیا اور شام 5 بجے کے قریب جال سمندر میں ڈالا گیا۔ اس کے نتائج بڑے ہی شاندار نکلے۔ تقریباً 20 سیر وزنی مچھلیاں ہمارے جال میں آ گئیں اور ہم نے انہیں کشتی میں کھینچ لیا۔ زیادہ مچھلیاں پکڑنا بے مقصد تھا کیونکہ ہمارے پاس ان کے خشک کرنے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور وہ یقینی طور پر خراب ہو جاتی۔ باہر دور دانیال نے کچن ہی میں مچھلیاں بھونی اور اب رات کا یہی کھانا تھا۔ نہایت لذیذ مچھلیاں تیار کی گئی تھی، سب نے نہایت ذوق و شوق سے کھائیں۔ اس طرح دوسری رات کا آغاز ہو گیا۔ رات پرسکون تھی، کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہ آیا۔ میں نے بہروز کو دوبارہ کیبن میں منتقل کر دی۔ بہروز کی کیفیت کی وجہ اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جب تک وہ اپنی زبان سے اس سلسلے میں نہیں کھولے گا میں اس کا اظہار نہیں کروں گا کہ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں۔ حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہوں، پھر بھی اس انداز میں مجھ سے گفتگو کرتا رہا جیسے وہ لڑکا ہو، اور میں نے بھی اسے اس گفتگو پر ٹوکا نہیں۔ رات کا آخری پہر تھا جب گلاب نے مجھے سوتے سے جگایا۔ میں تقریباً 3 بجے سویا تھا۔ کیا بات ہے گلاب؟ منصور بھائی، لانچ کا انجن بند ہو گیا ہے، گلاب نے جواب دیا۔ ارے بند ہو گیا؟ میں چونک کر پوچھا، پھر میں نے خود بھی یہ بات نوٹ کی کہ انجن کی آواز نہیں آ رہی۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اندازہ نہیں ہو سکا کیا؟ نہیں، کوئی اندازہ نہیں ہو سکا، البتہ میں نے سوئچ آف کر دیا ہے۔ گلاب نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، آؤ دیکھیں کہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا اور اسٹیئرنگ کی طرف چلا گیا۔ ڈیزل کے جو تین باقی بچے تھے میں نے اس میں الٹ دی اور انجن سٹارٹ کیا، مگر انجن سٹارٹ نہیں ہوا۔ اب مجھے واقعی پریشانی ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے منصور بھائی؟ کیا کیا جا سکتا ہے گلاب؟ تقریباً جو چیزیں ضروری تھی وہ میں دیکھ چکا ہوں، میں نے کہا، اور گلاب بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا۔ اس کا مقصد ہے لانچ اب آگے نہیں بڑھے گی، اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ گلاب کی بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے اب اس سلسلے میں کیا کر سکتا تھا؟ بادبان کا کوئی سلسلہ نہیں تھا جس کی مدد سے اس کو ہوا کے رخ پر آگے بڑھایا جا سکتا۔ کوئی بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی کہ ہم ان حالات پر قابو پا سکتے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک مزید کوشش کی گئی، بادبان بنانے کی کوشش بھی کی گئی تھی، کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جسے بادیان کے کپڑے کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ لانچ پر یقینی طور پر ان حالات سے نمٹنے کا کوئی طریقہ ہوگا یا انجن مکینک اس کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس وقت ہم بے یار و مددگار لوگوں کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا۔ چنانچہ ہم بے بسی سے ہاتھ ملتے رہے۔ اب بات صرف سمندر کی لہروں کی تھی جو لانچ کو متحرک تو کیے ہوئے تھی، لانچ کس طرف جا رہی ہے اس سے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بہروز بھی صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ میں نے سراسیمہ نگاہوں سے اس نے مجھے دیکھا اور بولا، میں صورتحال سمجھ چکا ہوں منصور، اب کیا ہوگا؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں بہروز۔ میں نہیں جانتا کہ انجن کو کیا ہوا، نہ لانچ کے بارے میں اتنی معلومات رکھتا ہوں۔ اگر صورتحال علم میں ہوتی تو ایسی کارروائی نہ کرتا، میں لانچ کو چلانے کی کوشش نہ کرتا، لیکن اب جو کچھ ہوا وہ ہم سب کی تقدیر ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آئندہ تقدیر ہمارے لیے کون سا راستہ منتخب کرتی ہے۔ میں نے جواب دیا اور بہروز ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ باہر گلاب اور دوسرے لوگ لانچ کی ریلنگ سے لگے ہوئے اپنی تقدیر کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ تب بہروز کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، چیف کیا بات ہے بہروز؟ میرا نام سعدیہ ہے، اس نے لرزتی ہوئی آواز نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہروز، تم جس حیثیت میں مجھ سے ملے تھے میں نے اسے قبول کر لیا۔ تم نے اپنے حالات بتائے، میں نے ان پر یقین کر لیا۔ میں نے سادگی سے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ اگر تم نے اپنے ذہن میں کوئی بات پوشیدہ رکھی ہوئی تھی تو وہ تمہارا حق ہے۔ میں کون لگتا ہوں تمہارا؟ ضروری تو نہیں کہ تم مجھے ساری باتیں بتاؤ۔ چیف ناراض نہ ہو، کبھی دل میں ایسا خیال نہ لاؤ، تم صورتحال سے واقف ہو، تم تجربہ کار ہو، تم حقیقت کا تجزیہ کرو گے چیف، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں بے قصور لڑکی تھی۔ میں لڑکی بن کر اگر یہ سب کچھ کرتی تو تم خود ہی سمجھتے ہو میرا کیا حال ہوتا۔ بادیان پر ایک لمحے محفوظ نہ رہتی۔ تم یقین کر لو منصور کہ میں نے ہر رات سولی دیکھی ہے، میں ہر لمحے خوف کا شکار رہی کہ میرا راز آشکار نہ ہو جائے۔ ایک نوجوان لڑکی کی حیثیت سے بھی میں محفوظ نہیں تھی۔ جزیرے پر جو کچھ مجھے کرنا پڑا وہ میرے لیے بے حد خوفناک تھا۔ میں ان حالات سے کبھی نہیں گزری، مجبوری نے مجھے سب کچھ سکھا دیا۔ میں نے بہتر یہی سمجھا کہ لڑکی بنی رہوں، اس طرح کم از کم میری عزت و عصمت محفوظ رہ سکتی ہے، ورنہ وحشیوں کے اس جزیرے میں پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ اگر سنجیدگی سے ساری صورتحال پر غور کرو تو میں بے قصور نظر آؤں گی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بہروز یار، میں نے تم سے کبھی شکایت کی ہے؟ شکایت کرو نا چیف، تم نے مجھ سے شکایت کیوں نہیں کی؟ مجھے اسی بات کا دکھ ہے۔ میں جانتی تھی کہ تم میرے بارے میں سب کچھ سمجھ چکے ہو، میں نے خود کو فریب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی کہ تم میرے بارے میں کچھ نہیں جان سکے، میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بہروز، میں سمجھتا ہوں کہ تم ان تمام چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ تمہیں مجھ پر مکمل بھروسہ ہے منصور؟ ہاں مکمل۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے کہا نا کہ تم کچھ بھی ہو، مجھے تمہاری دوستی سے غرض ہے۔ میں تمہارا پجاری ہوں، میرا مطلب ہے تمہاری پجارن ہوں۔ بہروز یہ سعدیہ نے ہنس کر کہا اور میں بھی ہنسنے لگا۔ پھر وہ بولی، لیکن منصور دوران سفر تمہارا کیا خیال ہے؟ میں لڑکا ہی بنی رہوں؟ بہت ضروری ہے بہروز، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم آنے والے وقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں کن حالات سے گزرنا پڑے۔ چیف، برا وقت شروع ہو چکا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہروز نے کہا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس آنے والے وقت کا انتظار کرو۔ سورج بلند ہو چکا تھا، ہمارے چہرے پر مایوسی طاری تھی، امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔
یہی شکر تھا کہ ہوائیں تیز نہیں چل رہی تھی اور لانچ کی سرکنے کی رفتار سست تھی. حالانکہ صبح کے وقت سامان میں ہانسی الٹ پلٹ ہو گئی تھی کیونکہ ہوائیں تیز تھی, لیکن جو سورج بلند ہوتا گیا ہوائیں سست پڑتی گئی. اب لانچ پرسکون تھی. سب لوگ صورتحال سے آگاہ تھے. انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ موت آہستہ آہستہ قریب آ رہی ہے. بہروز کیبن میں ہی تھا, لیکن چند لمحات کے بعد وہ ایک لکڑی کا ٹکڑا لیتا ہوا میرے پاس آ گیا. میں نے اسے کیبن سے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. جب اس نے مجھے آواز دی تو میں چونک کر پلٹا اور اسے اپنے نزدیک دیکھ کر حیران رہ گیا. ارے بہروز. ہاں چیف. مگر اس طرح تو تمہاری زخم کا کھرن ٹوٹ سکتا ہے. تو پھر وہ بدستور مسکراتا ہوا بولا, کیا مطلب؟ کیا تمہیں اس کا احساس نہیں ہے چیف؟ مگر اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا ہم زندہ بچ سکیں گے؟ بہروز نے سوال کر میرے چہرے پر جھنجھلاہٹ پیدا ہو گئی. ہاں بچ سکتے ہیں بہروز, یہ میرا ایمان ہے کہ ہم لوگ بچ سکتے ہیں. حالات کچھ بھی ہوں ہم لوگ بچ سکتے ہیں. میں نے ایک عجیب سے جذبے کے تحت کہا. میں نہیں جانتا کہ بہروز کے الفاظ نے میرے اندر کون سی قوتیں جگا دی تھیں. میں نہیں جانتا تھا کون میری آواز میں بول رہا ہے. بس میں جھنجھلائے ہوئے انداز میں ایک ہی لفظ دہرایا جا رہا تھا, ہم بچ سکتے ہیں بہروز, ہم بچ سکتے ہیں, یہ میرا ایمان ہے. آئندہ تم ایسے مکانہ بات نہ کرنا میرے سامنے. بہروز کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے. اس نے گردن جھکا کر پوچھا, میں شرمندہ ہوں چیف, میں شرمندہ ہوں. میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور دور افق پر نگاہیں گاڑ دیں. جو کچھ میں نے کہا تھا اس کا میرے پاس بھی کوئی جواز نہیں تھا. بس یہ آواز میرے اندر سے ابھری تھی اور میری نگاہیں افق پر اس آواز کا جواب دیکھ رہی تھی. کوئی سفید سی شے میری آنکھوں میں لہرائی اور یقیناً آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھی. کچھ ضرور تھا, یقیناً کچھ تھا. میں اپنی جگہ سے ہٹا اور اچھل کر ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا. سمندری بگولے بلند ہو رہے تھے, لانچ کبھی اوپر جاتی اور کبھی نیچے. میں انتظار کرنے لگا کہ لانچ کسی بگولے پر ابھرے تو میں اپنے اس نظری دھوکے کا یقین کر سکوں. اور ایسا ہی ہوا. جب لانچ اوپر ابھری تو میں نے دیکھا کہ ایک جہاز کے مستعد آسمان کو چھو رہے ہیں. یقیناً وہ کوئی سمندری جہاز تھا جو بحری راستے پر اپنی پٹی سے گزر رہا تھا. میرے حلق سے مسرت آمیز چیخ نکل گئی. بہروز, ہم زندہ رہیں گے. ہم سمجھے قسمت نے ہمیں ایک اور موقع دے دیا. اس کے بعد نے دوسرے لوگوں کو مخاطب کیا. ساتھیوں, تقدیر نے ہمیں زندگی دی ہے, لیکن اس کے حصول کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی. تمام لوگ خوشی سے ناچنے لگے. سب کو صورتحال بھی معلوم ہو گئی تھی. اچھل کر جہاز کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. لانچ کو جہاز تک لے جانے کی ترکیب نہیں تھی سوائے اس کے کہ خود جہاز والے ہمیں دیکھ لیں اور ہمیں مصیبت سمجھ کر ہماری مدد کریں. لیکن انہیں متوجہ کرنے کے لیے کوئی مؤثر ترکیب ہونی چاہیے تھی. چنانچہ میں نے جتنے رنگین کپڑے دستیاب ہو سکتے تھے اکٹھے کیے اور لانچ کی بلند ترین جگہوں پر لہرا دیے. اس کے بعد ہم تقدیر کے اس کھیل کو دیکھنے لگے. کافی دیر تک انتظار کرنا پڑا. جہاز اب صاف نظر آ رہا تھا, لیکن اس طرف سے کوئی تحریک نہیں تھی. اور اس وقت مایوسیوں کی حدوں کو چھونے لگے جب اچانک امید کا چراغ روشن ہو گیا. جہاز کے مستول پر سرخ کپڑا لہرانے لگا تھا. انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا. ایک بار پھر بھرپور ہنگامہ ہونے لگا. لوگ خوشی سے ناچنے لگے, لیکن انہوں نے روک دیا. سنو, میری بات سنو. ہنگامہ ہیزی مت کرو, بات سنو. اور وہ خاموش ہو گئے. جہاز والوں کو کیسے مطمئن کرو گے؟ کیا یہ کہو گے کہ ہم نے لانچ کے کیپٹان کو ہلاک کر کے سمندر میں پھینک دیا؟ میں نے کہا اور سب کے رنگ فک ہو گئے. بہروز نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا. پھر اس نے گردن جھکا کر کہا, ہاں یہ فیصلہ کر لینا ضروری ہے کہ ہم جہاز والوں سے کیا کہیں گے. تمہارا کیا خیال ہے منصور بھائی, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گلاب بولا. میں پرخیال انداز میں دائنا گال کھجانے لگا. پھر میں نے جلدی میں ایک ہی بات کہی, اس کے علاوہ ہم ان سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ملازم کی تلاش میں اسمگل ہو کر مشرقی وسطیٰ جا رہے تھے. راستے میں لانچ طوفان کا شکار ہو گئے اور عملے کے افراد موت کی نظر ہو گئے. کچھ غیر فطری سی بات ہوگی چیف. بہروز بولا. کیوں؟ عملے ہی کے تمام افراد ہلاک ہو گئے, ہم سب زندہ بچ گئے؟ نہیں, ہماری تعداد تو 100 کے لگ بھگ تھی. 100 افراد میں سے ہم زندہ بچے ہیں صرف. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے. بہروز کسی حد تک مطمئن ہو گیا. ہاں, ہم میں سے کوئی ایک عملے کا آدمی بھی بن سکتا تھا, لیکن اس کے بعد اس لانچ کے بارے میں سوالات کیے جائیں گے اور ظاہر ہے ہم لانچ کے کوائف نہیں بتا سکتے. بالکل درست ہے, لیکن ہم سب کو ایک ہی کہانی سنانی ہوگی. ہم کہاں سے چلے تھے؟ گلاب نے کہا. کسی ایک جگہ کا نام منتخب کر لو. ہم میں سے چند افراد پہلے چلے جاتے اور باقی بعد میں ایک جزیرے کے لیے گئے تھے, اور ہمیں لانچ پر لانے والے کا نام بنہام تھا. بنہام. سب نے یاد کر لیا. جہاز اب بہت قریب آ گیا تھا. قریب آنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ بھی جہاز نہیں بلکہ ایک بہت بڑی لانچ تھی جس پر کوئی نام نہیں لکھا ہوا تھا. ہم اسے دور سے جہاز سمجھے تھے. بہرحال سے اسے کوئی چھوٹا موٹا جہاز بھی کہا جا سکتا تھا. عرصے پر لوگ کھڑے تھے, خاموش, بالکل خاموش. تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے رسے پھینکے گئے جن میں فولادی آنکڑے لگے ہوئے تھے. آنکڑے ہماری لانچ میں آ پہنچے. لانچ کو اس بڑی لانچ کے نزدیک کھینچ لیا گیا. پھر رسی کی سیڑھیاں لٹکائی اور ہم ایک ایک کر کے اوپر پہنچ گئے. لانچ والے خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے تھے. اس کے درمیان ان کا کپتان بھی موجود تھا, لیکن انتہائی ہونہار شکل کا مالک. یہ دوسرے لوگ بھی عجیب لگتے تھے. انہوں نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا. بس ایک شخص نے ہمیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اس بڑی لانچ کے کشادہ گوشے میں پہنچا دیا. پھر وہ واپس چلے گئے. تنہائی ملتے ہی بہروز خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا. کچھ اندازہ لگایا چیف؟ کیسا اندازہ؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا. لگتا ہے
بھاڑ سے نکل کر چوہے میں آ گرے ہیں۔ نہیں بہروز، سمندر میں ہماری زندگی قطعی غیر محفوظ تھی، کسی بھی وقت کوئی بڑی لہر کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ کم از کم ان لوگوں کے درمیان زندگی کی تلاش کی جا سکتی ہے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کیا صورت سے یہ جرائم پیشہ نہیں معلوم ہوتے؟ 100% خاص طور سے کپتان ہونہار آدمی لگتا ہے۔ ان کی خاموشی عجیب نہیں عجیب، ہاں غیر فطری ہے۔ انہیں ہمارے بارے میں تجسس کا شکار ہونا چاہیے، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ اچھے نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اب وہ لوگ کیوں رکے ہوئے ہیں، تاہم اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ لانچ کی تلاشی لے رہے ہوں گے۔ بہرحال کچھ نہیں معلوم ہو سکا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد لانچ نے واپسی کا سفر شروع کیا اور اپنے رخ پر چل پڑی۔ بڑا عجیب سا وقت گزرا، کئی گھنٹے ہمیں اسی عالم میں گزارنے پڑے۔ اس کے بعد ہمیں کھانا پیش کیا گیا۔ کئی آدمی بڑی بڑی ہانڈیاں رسیوں میں لٹکائے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی بڑی مخصوص طرز کی تھالیاں ہمارے ہاتھوں میں تھما دی اور ان میں کھانا ڈالنے لگے۔ میں پھر پریشان ہو گیا تھا، لیکن بھوک لگ رہی تھی، اس وقت تعارض نہیں کیا اور خاموشی سے کھانا لے لیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ لوگ برتن لے کر واپس جانے لگے تو میں نے ان میں سے ایک کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سنو، میں نے کہا، لیکن اس شخص کا چہرہ غضبناک ہو گیا۔ غالباً مخاطب کرنے کے اس انداز نے اسے برگشتہ کر دیا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے شانے پر انگلیوں کی گرفت سخت کر دی۔ وہ اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس بات پر وہ اور جھنجھلا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میرا بازو پکڑ کر اسے گھمانے کی کوشش کی۔ ناکام، اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی، وہ خود ہی گر پڑا۔ میں تمہارے کپتان سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے سکون سے کہا، لیکن میرا مخاطب دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر میرے اوپر جھپٹا مارا تو میں اس کی زد سے ہٹ گیا۔ گرنے سے بچنے کے لیے اسے اپنے ساتھی کا سہارا لینا پڑا۔ اس سے کہنا میں اسے دوستانہ ماحول میں بات کروں گا، وہ مجھ سے ملے۔ میں نے پھر کہا، لیکن اب اس شخص نے ایک کافی لمبا چاقو نکال لیا اور بھوکی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ پینسری بدلنے لگا۔ میں پرسکون کھڑا رہا، جبکہ بہروز اور میرے ساتھیوں کے چہرے شدید پریشانی کا شکار تھے۔ دفاتروں سے حلق سے ایک کریہا آواز نکالی اور میرے اوپر چھلانگ لگا دی، اس توقع پر چھلانگ لگائی کہ میں ہٹوں گا، لیکن میں اس پر نگاہ جمائے ہوئے تھا۔ چاقو کی سیٹ سے کچھ نیچے میں نے کلائی لگائی اور دوسرا ہاتھ اسی گردن پر جما دیا۔ وہ پٹ سے نیچے گرا اور چاقو لکڑی کے فرش میں تقریباً آدھے انچ سے زیادہ پیوست ہو گیا۔ اس سے کہو کپتان کو میرا پیغام پہنچا دے، ورنہ زندہ نہیں رہے گا۔ نیچے گرے ہوئے شخص کا چہرہ خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ اس نے پاگلوں کی طرح ہاتھ پاؤں مارتے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت اس کے 3-4 ساتھی اس کے نزدیک پہنچ گئے اور انہوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ وہ بری طرح ان کے بازو میں مچل رہا تھا، لیکن اس کے ساتھی اسے گھسیٹتے ہوئے پیچھے لے گئے۔ اس کا چاقو وہیں لکڑی کے فرش میں پیوست ہو گیا اور کسی نے اسے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ گلاب آگے بڑھ، لیکن دوسرے لمحے میری آواز سن کر رک گیا۔ نہیں گلاب، اسے اسی طرح رہنے دو۔ بہروز پرخیال نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، بہت ہی مناسب، بلکہ بہت عمدہ۔ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں بہروز، یہ خاموشی کئی گھنٹے طویل ہو سکتی ہے۔ یہ لوگ ڈرامائی حرکات کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی ایسا ہی جواب ہونا چاہیے۔ میں سمجھ گیا تھا اس بات کا، بہروز نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور ہم خاموشی سے آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ چاقو اسی طرح فرش میں پیوست تھا۔ پھر 4 ہلاسے اسی طرف آتے نظر آئے اور ہمارے پاس پہنچ گئے۔ یہ چاروں اجنبی تھے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کہا، وہ کون ہے جس کی جنگجو سے لڑائی ہوئی تھی؟ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ہلاسے کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ آؤ ہمارے ساتھ آؤ، کپتان نے تمہیں طلب کیا ہے، لیکن یہ تنہا نہیں جائیں گے، گلاب نے آگے بڑھ کر کہا۔ انہوں نے خود ہی کپتان سے ملاقات کے لیے کہا تھا، اب یہ تنہا جائیں یا اپنے ساتھ تم سب کو لے جائیں، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس شخص نے جواب دیا اور میں نے گلاب کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں گلاب، میں کپتان سے ملنے جا رہا ہوں، تم لوگ بے فکر اور مطمئن رہو۔ میں نے بہروز کو بھی اشارہ کر دیا کہ وہ پرسکون رہے اور تمام لوگوں کو سنبھالے رہے۔ میں ان ہلاسیوں کے ساتھ چل پڑا۔ کپتان کا کیبن بڑا، صاف اور کشادہ اور وسیع تھا۔ وہ ایک بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ و حال کچھ عجیب سے لگ رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے ان ہاتھ و حال کو دیکھا ہے یا پھر اس سے ملتا جلتا کوئی شخص، مگر کوئی ذہن میں نہ آ سکا۔ ہلاسی مجھے کپتان کے دروازے پر چھوڑ کر چلا گیا۔ کپتان بدستور خاموش بیٹھا تھا۔ میں آہستہ سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس کی نگاہیں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ بڑا جاندار چہرہ تھا، لیکن میں نے بھی پلکیں نہیں جھپکائیں۔ پھر اس نے گردن کے اشارے سے مجھے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا اور بیٹھ گیا۔ تم نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی؟ ہاں۔ خیریت؟ کیا بات ہے، یہ ایک فطری امر تھا۔ آپ نے میری اور میرے ساتھیوں کی مدد کی، ہمیں اس لانچ سے نکالا جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ کب ڈوب جائے۔ اس میں ڈیزل نہیں تھا اور کھانے پینے کی اشیاء نہیں تھی۔ اس طرح آپ کا یہ احسان ہے ہم سب پر۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے محسن کا شکریہ ادا کریں، ان سے پوچھیں کہ ہماری اس مدد کے بعد وہ اور کیا ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیپٹن کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، عجیب سی مسکراہٹ جیسے بھوکا شیر کسی شکاری کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ میں اس مسکراہٹ کو صحیح نام نہیں دے سکتا، بڑی درندگی تھی اس مسکراہٹ میں، بڑی شفافیت جسے میں نے ذہن و دل میں محسوس کیا۔ سنو، محض اب دنیا نے سمندر میں ایک قانون بنایا ہے، شاید یہ قانون صدیوں پرانے واقعات سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ اگر یہ زمینی قانون ہوتا تو بے شک قابل حیرت ہوتا، لیکن سمندر کی لہریں ہزاروں بلکہ لاکھوں سال سے اسی وحشت خیزی کا مظاہرہ کرتی چلی آئی ہیں جو ان کی فطرت ہے۔
انہوں نے زمین کی طرح چولے نہیں بدلے، سمندر میں عمارتیں نہیں ابھری، چنانچہ سمندر کا قانون بھی ان لہروں کے وقار سے متاثر ہو کر تیار کیا گیا ہے۔ اور جانتے ہو سمندر کا قانون کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ محض دنیا نے لاکھوں قوانین بنائے، ان قوانین میں اقدار اخلاق اور نہ جانے کون سی چیزوں کا ملکوبہ شامل کر دیا گیا، اور وہ قوانین چوں چوں کا مربع بن کر رہ گئے۔ لیکن سمندر قانون میں در حقیقت صدیوں پرانا انسان جھلکتا ہے۔ سمندر پر اگر کوئی چیز بے یار و مددگار مل جائے، یا جہاز کسی طوفان میں پھنس کر اپنی وہ حیثیت کھو بیٹھے جو وہ کبھی رکھتا تھا، تو پھر وہ اس آدمی کی ملکیت بن سکتا ہے جو اسے بچا لے۔ تم سمجھ رہے ہو، یہ بحری قانون ہے۔ روپے کی مالیت کا سامان لے کر کوئی جہاز سمندر میں جا رہا ہے اور طوفان میں پھنس گیا ہے، تو اس حالت میں اگر اس جہاز کا کپتان ہلاک ہو جائے یا اپنی ناکامی کا اعتراف کر لے، تو وہ جہاز اس کی اپنی ملکیت ہوتا ہے۔ یہ ہے سمندر کا قانون۔ میرا خیال ہے تم میرا مقصد سمجھ رہے ہوگے۔ میرے ذہن میں گرم گرم لہریں دوڑنے لگی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بدبخت کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے انجان بندے ہوئے کہا، میں نہیں سمجھا جناب، اور کپتان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہم نے تمہیں سمندر سے بچایا، اس لیے اب تم سب ہماری ملکیت ہو۔ ملکیت سمجھتے ہو نا؟ پرانے دور میں تم لوگوں کو غلام سمجھا جاتا تھا، چنانچہ تم میرے غلام ہو۔ نہیں کیپٹن، براہ کرم ایسی باتیں مت کرو۔ صدیوں پرانی وہ روایتیں اب ختم ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا نا، محض دنیا اور سمندر کی دنیا بے حد مختلف ہے۔ اس نے کہا، کیا تمہارا تعلق محض دنیا سے نہیں ہے کیپٹن؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، قطعی نہیں۔ بہت عرصے قبل، شاید اب سے 40 یا 50 سال پہلے، اسی گلی اس دنیا میں کسی معمولی سی جھونپڑے میں پڑا ہوا ٹیاؤں ٹیاؤں کرتا تھا، لیکن عالم ہوش میں نے جب اس دنیا کو دیکھا تو محسوس کیا کہ تہذیب کے لباد انسان کے اوپر بوجھ لاد چکے ہیں۔ وہ اپنی اصلیت ہی بھول گیا ہے۔ میں وحشت زدہ ہو کر اس دنیا سے بھاگا، میں نے جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لی، لیکن انسانی قدموں سے کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی۔ وہ ہر جگہ تہذیب کا ڈھول پیٹتے چلے آئے تھے، چنانچہ میں نے سمندری لہروں کو اپنا لیا، اور میری فطرت میں لہروں کی سی سرکشی پیدا ہو گئی۔ میں نے انسان کو اپنا متی دیکھنا پسند کیا، اور اب یہ سمندر میرا گھر ہے۔ سمندر کے سینے پر یہ تیرتے ہوئے جہاز، اسمگلروں کی لانچ اور مسافر بردار کشتیاں ہمارے لیے آسائشیں فراہم کرتی ہیں، اور ہم یا تو ان میں موجود افراد کو قتل کر ڈالتے ہیں یا غلام باڑوں کو بھیج دیتے ہیں، جہاں ان کی معقول قیمتیں ہمیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ جزیرہ بادیان ایسی جگہ ہے جہاں ہم سب سے بڑی منڈی میں ملتے ہیں۔ چنانچہ میرے عزیز، تم سمجھ چکے ہوگے کہ تم غوزی خان کے غلاموں میں شامل ہو۔ غوزی خان؟ میں نے سوالیہ انداز میں کہا، اور وہ خوفناک شکل والا مسکرانے لگا۔ ہاں، بچپن میں میرا نام غوزی خان رکھ دیا گیا تھا۔ کیوں رکھا گیا تھا اور اس کا کیا مقصد ہے، اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں۔ نام کو میں نے کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے آج بھی میں غوزی خان ہوں۔ میرے ذہن پر پھر ٹوکریں پڑنے لگی، نہ جانے یہ نام ہی میرے ذہن پر ٹک ٹک کر رہا تھا۔ میں پرخیال نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ سکا۔ بہت کچھ بھول رہا تھا، میں نہ جانے کیا۔ تبھی غوزی خان کی آواز ابھری، اس کے بعد تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اپنے ساتھیوں میں جا کر رہو، چند روز ہمیں سمندر کے سینے پر گزارنے پڑیں گے، اور اس کے بعد تمہیں ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد؟ میں نے سوال کیا۔ اس کے بعد تمہیں بادیان جا کر فروخت کر دیا جائے گا۔ غوزی خان، اگر میں تمہاری ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دوں تو تمہیں قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم سرکشوں کو زندگی کا حق نہیں دیتے۔ غوزی خان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، گویا تم بحری قزاق ہو، جو چاہو کہہ سکتے ہو، میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تم کتنے عرصے کا حساب نہیں رکھتا؟ تم کتنے عرصے سے سمندر کے سینے پر یہ چہرہ دستیاں کر رہے ہو غوزی خان؟ میں عرصے کا حساب نہیں رکھتا، مجھے یاد نہیں کب سے میں ان معاملات میں ملوث ہوں۔ تم کیا تنہا اس لانچ کے مالک ہو؟ ہاں، میں مطلق العنان ہوں۔ نہ صرف یہ لانچ بلکہ ایک چھوٹا سا جزیرہ بھی میری ملکیت ہے۔ اوہو، اس جزیرے پر تمہارے عزیز و اقارب بھی ہوں گے؟ میرا مطلب ہے تم وہاں سے تنہا نہ بھاگے ہوگے جہاں تم نے جنم لیا۔ میں ان تمام باتوں کو بے مقصد سمجھتا ہوں۔ تنہا عزیز و اقارب میرے لیے بے معنی ہے۔ میں زندہ ہوں اپنے لیے، اور اپنی موت مر جاؤں گا۔ مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ غوزی خان نے کہا، اور دفاتر میرے ذہن میں پھلجھڑیاں سی چھوٹ گئی۔ مجھے ایک اور نام یاد آیا، اور پھر وہ طبعی حد و حال بھی جو غوزی خان کے چہرے سے ملتے ہیں۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ غوزی خان، صرف ایک اور سوال کا جواب اور دے دو۔ ہاں پوچھو۔ تم نے ایک دلچسپ اقدام کر کے مجھ تک رسائی حاصل کی ہے۔ میں پسند کرتا ہوں ان باتوں کو، کیا پوچھنا ہے پوچھو۔ تغلق خان کو جانتے ہو؟ تو میں نے سوال کر غوزی خان کے دونوں چوڑے ہاتھ میز پر آ جمے۔ اس نے تھوڑی سی گردن آگے بڑھا کر بھویں سے کیڑ کر مجھ سے پوچھا، یہ نام تم نے کہاں سے سنا؟ جواب دو غوزی خان، کیا تم تغلق خان کو جانتے ہو؟ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا چھوٹا، اور مگر ٹھہرو، تم یہ کیسے جانتے ہو؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ میں سوالات بار بار نہیں دہراتا۔ تغلق خان سے میرا ربط رہ چکا ہے۔ تمہارا؟ غوزی خان موجبانہ انداز میں بولا، اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا دی۔ تب اس نے میز کے ایک سرے پر رکھی ہوئی سیاہ رنگ کی گھنٹی پر انگلی رکھ دی، اور اس میں سے تیز آواز ابھرنے لگی۔ اتنے میں دو آدمی اندر آ گئے۔ تغلق خان کو بلا کر لاؤ، غوزی خان نے کہا، اور اس بار میرے چونک پڑنے کی باری تھی۔ تغلق خان کیا اس لانچ پر موجود ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ سوال
میں نے غوثی خان سے نہیں کیا اور معنی ہے انداز میں دروازے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ غوثی خان اب مجھے بھی گھور رہا تھا، پھر اس نے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا یہ نام تم نے کہاں سے سنا۔ باہر صورت وہ میرا بھائی ہے، بھائی سے زیادہ وہ میرا دوست ہے، میں ساری دنیا میں اسے سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اگر محبت کا کوئی تصور ہے اس کائنات میں تو میرے دل میں وہ تصور تغلق خان کے لیے ہے۔ تم نے ایسا نام لیا جو میرے لیے سخت حیرت کا باعث ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے یہ نام کہاں سے سنا۔ ممکن ہے تم نے میرے کسی آدمی کی ہمدردیاں حاصل کر لی اور اس نے تمہیں یہ بات بتائی ہو کہ تغلق خان کا سہارا حاصل کرو، لیکن بے وقوف آدمی تغلق خان اس وقت لانچ پر موجود ہے۔ غوثی خان، تغلق خان کب تمہارے پاس پہنچا؟ تھوڑی عرصے قبل۔ وہ آوارہ گرد ہے، اسے زمین پسند ہے جبکہ میں سمندروں کا منشا ہوں۔ وہ میرے ساتھ نہیں رہتا، بس بھٹکتا رہتا ہے، آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ دروازہ کھلا۔ میری بےتاب نگاہوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ تغلق خان سے کسی ہمدردی کی توقع تو نہیں تھی، لیکن باہر تو وہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے واقف تھا اور ہمارے درمیان شناسائی رہ چکی تھی، ایک دلچسپ شناسائی۔ اس امید پر میں تغلق خان کا نام لے بیٹھا کہ شاید مجھے کچھ مراد مل جائے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کمبخت تغلق خان بھی اسی لانچ پر موجود ہوگا۔ باہر صورت اندر داخل ہونے والے شخص تغلق خان تھا۔ چمڑے کی جیکٹ نے ملبوس، چست پتلون پہنے ہوئے وہ دیو ہیکل شخص جھومتا ہوا اندر آیا۔ اس نے میری طرف بھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا بات ہے بھایا، تم نے مجھے کیوں بلایا تھا؟